آہے نیم کش بائی آسیہ رئیس خان ایپیسوڈ 4۔ چند منٹ وہ سوچتا رہا۔ اس نے بہت سی باتیں اور فیصلے ارتجالاً اور برمحل کیے تھے جو طے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں کی سنانے والی اور بھی خبریں تھیں، تاہم اس نے مزید کچھ کہنے سے خود کو روک لیا۔ باقی باتیں یوں چند لفظ میں بیان ہونے والی تھی بھی نہیں۔ کچھ دیر وہ منتظر رہا کہ فوری جواب مل جائے گا، لیکن چند منٹ بعد بھی کوئی پیغام نہ ملا تو اس نے فون بند کیا اور نشست کے نچلے حصے میں رکھ کے ٹیپ دوبارہ لگا دیا۔ فون نشست اور اس کے غلاف کے درمیان یوں پھنسا تھا کہ اگر کھلے حصے سے ٹیپ نکل بھی جاتا تو فون نے گرنا نہیں تھا۔ ٹیپ دوہرا حفاظتی انتظام تھا۔ اس وقت اس کا پیغام دیکھا نہیں گیا تھا، جس کا مطلب تھا فی الحال وہ فون سے دور ہیں یا مصروف ہیں۔ وہ زیادہ دیر رکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ جیپ سے باہر نکل کے اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ پورچ کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی نظر یوں ہی اوپر اٹھی اور وہ ٹھٹک کے تھم گیا۔ کھڑکی میں بیٹھی سبیل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے جیسا تھا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی لگتا ہے نئی جگہ انہیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ اچانک اتفاقاً میری نظریں جب دیر تک اس پر جمی رہیں تو وہ جزبز ہوئی۔ اسے اچٹتی نظر کے بعد آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ اس کے لیے میز پر اپنی نئی کیفیت ہی بڑا حادثہ تھی۔ اس پر ستم یہ مسلسل نگاہیں۔ کیا وہ سوچ رہے ہیں میں اس دن کی طرح پھر کوئی سوال کروں گی؟ یہ خیال اسے شرمندہ کر گیا۔ وہ تو اس لیے پوچھا تھا کہ انہیں اگلی صبح چلے جانا تھا۔ وہ خود کو صفائی دینے لگی۔ آدم نے خود کو سرزنش کرتے ہوئے نظر ہٹائی اور اندر بڑھ گیا۔ ویسے وہ اچانک بڑی افتاد پر پتھر ہو جانے والا انسان نہیں تھا، بلکہ ایسی صورتحال میں اپنے اصل اثرات چھپانا جانتا تھا۔ اس وقت اس نے تاثرات تو چھپا لیے تھے، مگر فوراً آنکھیں نہیں پھیر سکا، اور اب کمرے میں جاتے ہوئے خود کی تسلی کے لیے اس طویل نگاہ کا جواز ڈھونڈ رہا تھا جو ذہن میں آ تو رہے تھے، تاہم ایک بھی قائل کرنے والا نہ تھا۔ پھر بھی جانے کیسے اسے یقین تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرے گی۔ اس سادگی اور بے وقوفی اس کی سادگی اور بے وقوفی اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ ڈونٹ وری۔ بستر پر لیٹ کر اس نے چھت کو دیکھا۔ اسے نہ شک ہوگا نہ وہ کسی سے کہے گی۔ اسے کہاں خبر تھی وہ ایسی ویسی مشکل کھڑی کرنے کے بجائے اس کی کمزوری بن کے اس کے لیے سراپا مشکل ہونے والی تھی۔ یعنی اب ہم روز صبح میز پر اسے دیکھیں گے۔ صفا آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی اور موضوع گفتگو نیا ڈرائیور تھا۔ کیوں؟ ہم دونوں ان سب کے بعد ناشتہ کریں گے۔ سبیل آڑی ترچھی بستر پہ لیٹی تھی۔ صفا کی بات سن کے خیال تو یہ آیا تھا کہ صبح کیوں ہم تو اسے دن رات کے ہر پہر دیکھیں گے۔ ہم کیوں کسی کے لیے اپنا معمول بدلیں؟ صفا کے خیالات اور احساس اس سے یکسر مختلف تھے۔ اسے بلا شرکت غیر دندناتے پھرنے کی آزادی کا یہ دشمن اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر روز چپ کے روزے کے ساتھ تینوں وقت سب کے ساتھ کھانا کھانا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی کمزوریاں جانتی تھیں۔ جو تم سے ہوگا نہیں، پھر منہ کھول کے جو پھول جھڑیں گے اس پر ان کے سامنے تمیز چاچا کی ڈانٹ سننا، دادی کی گھوریاں سہنا۔ صفا بال سمیٹ کر انہیں کیچر میں قید کرتے ہوئے جھٹکے سے پلٹی۔ دیکھو، سبیل نے اٹھ کے اپنے کھلے بال سمیٹے۔ ایک گھر میں رہنا ہے تو ادب احترام ضروری ہے، تم بھی خیال رکھو، ہم بدتمیز تھوڑی ہیں۔ میرا تو وہ کولیگ ہوا، یعنی ہم دونوں ہی تمہارے خادم۔ وہ ذرا سا خم ہوئی۔ بس اللہ کرے وہ تمہاری طرح ڈرامے باز نہ ہوں۔ سبیل نے منہ بنایا۔ اور تم خادم ہو تو حکم مانو۔ نئے مہمان یا اب جو بھی ہیں، یعنی انہیں مطلب ڈرائیور کو ادب سے پکارو۔ ذرا سا ڈرامہ سبیل نے بھی کیا۔ مشکل ہے مالکن، اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ٹکا سا جواب تھما دیا۔ اب اٹھو اور چلو نیچے، نزاکت آ گیا ہے۔ سبیل پھر بستر پر گر گئی۔ اب نیچے کوئی کام نہیں میرا، ہوک ہا، ورنہ تو جیسے تم سارا اوک ہاؤس صاف کر رہی تھیں۔ اس کا نیچے نہ آنے کا ارادہ بھانپ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ جلدی آ جانا۔ زینے پر صفا کے قدموں کی آواز ہلکی ہوتے ہوئے معدوم ہو گئی۔ سبیل نے گہرا سانس لے کے آنکھیں بند کیں، پھر بھی آنکھیں گزشتہ رات
जीप से निकल रहे आदम को देख रही थीं, जो उसे देखते ही चौंका था। वो सोच रहे होंगे कि मैं क्यों रातों में जागती हूँ। वो उठ के बैठ गई और दोनों गालों पर हाथ रखे। मेज़ पर बदली अपनी कैफियत के बाद ही उसने सोच लिया था वो हत्तुल अमकान उसका सामना करने से गुरेज करेगी, मगर फिर सुबह जागने के बाद उसे कितनी ही दफ़ा गुज़िश्ता रात याद आई थी। ये पहला वाक़या था जो वो ना सफ़ा से बांट रही थी, ना मशवरा मांग रही थी। पहला कदम, पहली एहतियात, पहली झिझक यही थी कि वो खुद हसास और मोहतात हो गई थी। कमरे में तैयारी और वक्त गुजारी के लिए छोटे मोटे काम करते हुए कितनी ही फिल्मों के मंजर याद आते रहे जो उसकी कैफियतों सूरत हाल से मिलते जुलते थे, और वह सर झटक झटक के खुद से वादा करती रही कि अब फिल्में नहीं देखेगी। लंबे बालों की चोटी गूंथते हुए वो खिड़की के पास आई। हमेशा बंद रहने वाले कमरे का खुला दरवाज़ा देखकर वो हैरान हुई। अभी कोई ख्याल आता इससे पहले ही नज़ाकत झाड़ू और बाल्टी लिए अंदर जाता दिखाई दिया। नीचे कमरे हैं तो फिर ये वाला क्यों? उसने आखिर के बाल बल दिए बिना छोड़कर वहाँ पतला सा स्क्रंची लपेट दिया। खिड़की में बैठना मुश्किल हो जाएगा। और सफ़ा, चोटी पीछे करते हुए उसका हाथ रुक गया। वो तेज़ी से नीचे उतरी और उसे ये नई इत्तला दी जो उन दोनों का नाश्ता बना रही थी। रुको। सफ़ा ने चूल्हे की आंच कम की और कफगीर उसे थमाया। मैं अभी अब्बा से बात करती हूँ, तुम ऑमलेट जलाना मत। वो उसे हदायत दे के बावर्ची खाने से निकल गई। कुछ देर बाद सबील ने ऑमलेट और पराठे मेज़ पर रखे और ख़ुद कुर्सी पे बैठ के उसका इंतज़ार करने लगी। वो वापस आई तो शक्ल ही बता रही थी कि तमीज़ुद्दीन ने उसकी बात नहीं मानी होगी। अब्बा कह रहे हैं घर के बाहर ही उसका क़याम ठीक है, अंदर नहीं। वो दोनों के लिए चाय चढ़ाने लगी। मैंने सोचा कहूँ कि हमारे रूम के ऐन सामने है ये कमरा। फिर ख्याल आया कहीं ये सुन के अब्बा हमारी खिड़की खोलने पर ही पाबंदी ना लगा दें, सो चुपचाप वापस आ गई। मुझे ही मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा याद आ गया। सोचो अब्बा को भी याद आ जाता तो। उसने झुरझुरी ली और मुड़ के सबील को देखा जो इस बकवास पर उसे घूर रही थी। मैं उसे नहीं, हम दोनों को चांद कह रही हूँ। उसकी तेज़ नज़र पर सफ़ा ने मासूमियत से सफाई दी। वैसे वो शायद हमारी एग्ज़ाम्स तक है, तब तक नज़ाकत भी दोबारा ड्राइविंग के काबिल हो जाएगा। वो चूल्हे की आंच कम करके कुर्सी पर बैठ गई। हम सब तो यहाँ हमेशा से हैं, मगर बाहर की दुनिया में रहने वाला शख्स क्या यहाँ रह पाएगा? सबील को ये फ़िक्र भी लाहक थी। सोच समझ कर ही माना होगा, किसी ने कनपट्टी पर बंदूक तो रखी नहीं होगी। सफ़ा ने पहला लुकमा मुंह में रखा। तुम फिक्र में दुबली ना हो, नाश्ता करो। उसने सबील का हाथ पकड़ के प्लेट की तरफ बढ़ाया और बाहर नज़ाकत को कमरे की सफाई करता देख आदम यही सोच रहा था कि यहाँ वक्त कैसे गुजारेगा। एक तरफ तमीज़ुद्दीन नसीम बानो से बाज़ार से मज़ीद क्या मंगवाना है पूछ रहे थे। जब वो बात ख़त्म करके अपनी थैली लिए स्कूटर के पास जाने लगे तो वो उनके पीछे पहुंचा। मैं भी चलूं आपके साथ? तमीज़ुद्दीन ने पलट के उसे देखा, फिर दूर अहाते की झाड़ू लगा रहे नज़ाकत को। आप पीछे बैठे, मैं चलाता हूँ। यहाँ इस वक्त मेरे लिए कोई काम भी नहीं है। आदम मुंतज़िर नज़रों से उन्हें देख रहा था। कुछ तोक़ुफ़ तामुल के बाद उन्होंने स्कूटर की चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। स्कूटर की आवाज़ पर नज़ाकत ने सर उठाया और आदम को साथ जाता देख तेज़ी से पोर्च की तरफ आया जहाँ नसीम बानो अब भी खड़ी थीं। उसने इशारे से पूछा कि कहाँ गए हैं। इतने वर्षों में वो सब नज़ाकत की इशारों की ज़बान बखूबी समझने लगे थे। नीचे बाज़ार गए हैं, फ़िक्र न करो, तमीज़ुद्दीन ना समझ नहीं है, वो कहकर अंदर चली गईं। वो इतने वक्त से ईमानदारी और वफ़ादारी से अनायत जहाँ की दी गई जिम्मेदारी निभा रही थीं, तमीज़ुद्दीन भी। ऐसे में उन्हें ये ख्याल और एहसास बड़ा नागवार गुज़रता था कि नज़ाकत अब भी उनकी जासूसी पर मामूर था। वो इस मामले में ख़ुद को सिद्दीकी का ख़ास समझता था और यही सोच उसके अतवार से झलकती थी। नीचे जीरू काका ने उनके लिए गेट खोला। ये नज़ाकत की जगह गाड़ी चलाने के लिए है। उनकी सवालिया नज़रों के जवाब में तमीज़ुद्दीन ने कहा, वो तो ठीक हो के आ गया है। जीरू काका आदम का बगौर जायज़ा ले रहे थे। डॉक्टर ने मना किया है अभी गाड़ी चलाने से। उन्होंने आदम के शाने पर हाथ रख के उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। आते हैं। आदम ने नाहमवार रास्ते पर स्कूटर आगे बढ़ा दी।
ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ تمیز الدین کا فون بجنے لگا۔ انہوں نے فون کان سے لگا کے بات سنی اور اچھا ٹھیک ہے آتا ہوں کہہ کے فون رکھ دیا۔ پہلے پوسٹ آفس چلتے ہیں، انہوں نے آدم سے کہا۔ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، آپ راستہ بتائیے، میں آپ کا ڈرائیور ہوں، وہ مسکرایا۔ عدن نے گردن موڑ کے وقت دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے رات گھر پہنچنے کے بعد ہی سنجنا کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ اگلے دن دفتر نہیں آئیں گی۔ ابھی روشنی سے بچنے کے لیے چہرے پہ تکیہ رکھ ہی رہی تھیں کہ میر عثمان کی مخصوص خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے کروٹ بدل کے سامنے دیکھا، وہ جانے کے لیے تیار آئینے کے سامنے کھڑے پرفیوم کی بوتل واپس رکھ رہے تھے۔ سو جائیں؟ وہ شیشے میں ان کے عکس کو دیکھ کر وہاں سے ہٹے اور ریموٹ سے کھڑکی کا ذرا سا پردہ، کھلا پردہ بھی آگے تک کھینچ دیا۔ ہم جا رہے ہیں، ریموٹ رکھے وہ مسحری کے قریب آئے۔ سوری، روشنی کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئیں؟ عدن نے غور کیا، کمرے کی ساری بتیاں بند تھیں، تمام کھڑکیاں پردوں کے پیچھے چھپی تھیں۔ انہوں نے شیشے کی طرف اجالے کے لیے ایک پردہ ذرا سا کھسکایا ہوگا۔ آپ بھی تو دیر سے سوئے تھے، عدن نے یاد دلایا۔ میر عثمان مسکرا دیے۔ ہمیں آرام کام کرنے سے ملتا ہے، آپ زیادہ بات نہ کریں ورنہ سو نہیں پائیں گی، ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے عدن کے اوپر پڑا ملائم سا لحاف کچھ اوپر کھینچا۔ سلیپ ٹائٹ۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے کمرے سے چلے گئے۔ عدن نے تاریک سے کمرے کو دیکھا اور پھر بند دروازے کو۔ ہماری نیند اور آرام کی اتنی پرواہ ہے تو ماتھے پر ایک سکون بھرا بوسہ دیتے، آنکھیں چوم کر نیند کی دعا دے کے جاتے۔ انہوں نے دل میں میر عثمان سے شکوہ کیا۔ زیادہ لالچ نہ کرو عدن، گزشتہ 2 شبیں بھول گئیں، اندر سے آواز ابھری۔ وہ کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ آنکھیں بند تھیں اور وہ مسکرا رہی تھیں۔ دیکھنا ایک دن ہم ان آنکھوں کی اداسی کو بھی شکست دے دیں گے۔ آج ان کے حوصلے بلند تھے۔ میر عثمان علی خان انتظار کرتے ہوئے اخبارات پہ نظر ڈالنے کے بجائے آج اپنے ابا کے کمرے کی جانب جا رہے تھے۔ پچھلی شب انہیں بھی عدن کی طرح گہری نیند سو جانا چاہیے تھا کہ انہوں نے بھی اپنے معمول سے زیادہ مصروف دن گزارا تھا، مگر ان کی تھکان دوہری ہو گئی تھی اور نیند ان سے کوسوں دور۔ عدن کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ان کی بے کلی سوا ہو گئی تھی۔ ان کا احساس جرم، احساس ندامت سب عود آئے تھے۔ عدن کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ کچھ خاص، کچھ قیمتی سا دیکھ سکتے تھے، اور ان کے اپنے شکوک اور عدن کے احساسات کا تضاد انہیں بے آرام کر رہا تھا۔ انہوں نے اس خیال اور یقین کے تحت شادی کے لیے حامی بھری تھی کہ عدن کسی منصوبے کا حصہ ہے، تاہم اب انہیں عدن کا رویہ، ان کا بے ساختہ مگر جھجکتا اظہار سچا تھا یا جھوٹا اچھا لگنے لگا تھا، جبکہ خود ان کے التفات فریب تھے۔ کم از کم ابتدا میں تو نیت دھوکہ ہی تھی کہ وہ بھی وہی ہتھیار استعمال کر رہے تھے جو ان کی دانست میں عدن نے کیا تھا، یعنی محبت۔ مگر گزری شب وہ سوئی عدن کو تکتے جاگتے رہے تھے۔ وہ فرق نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے کتنا ڈرامہ کیا تھا اور کیا کچھ سچ تھا۔ ان کا دل عدن کی جانب کھینچا جا رہا تھا، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ صبح ان کے حادثے میں اب بھی بڑی واضح تھیں۔ جب ناشتے کی میز پر بیگم عنایت جہاں نے مسکرا کے انہیں خاص انداز میں دیکھا تھا۔ ہم آپ کو کسی سے ملوانا چاہتے ہیں۔ کون؟ یہ جاننے سے قبل آپ ہمارا مقصد سن لیجئے۔ ان کے چہرے پر ماں جیسی شفیق مسکراہٹ ابھری تھی۔ میر عثمان نے ابرو کے اشارے سے حیرت اور دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہم چاہتے ہیں انہیں آپ کوٹھی خیاباں کی بہو بیگم بنائیں۔ آپا بیگم؟ انہوں نے سنتے ہی چمچا کانٹا رکابی میں رکھ کے پیٹھ کرسی سے ٹکا دی تھی۔ وہی آرگیومنٹ دہرانے سے پہلے ان کا نام تو سن لیں۔ میر عثمان کا انداز ہی گواہ تھا کہ ان کے اگلے جملے کیا ہوں گے، لہٰذا عنایت جہاں نے انہیں ٹوک دیا۔ میر عثمان کے چہرے پر سوال ابھرے۔ عدن دیوان؟ عنایت جہاں کا انداز یوں تھا مانو وہ ان کا راز پا چکی ہیں، اور اس انکشاف پر میر عثمان حیران ہوں گے۔ اوہ! وہ دھیرے سے ہنسے، ذرا دیر قبل تنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے تھے۔
کہیں آپ ہمیں ان کی NGO کے ایونٹس اور شوز میں دیکھ کے غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گئیں؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اب کہ وہ پر اصرار سا مسکرائیں۔ انہوں نے ازلی ہنرمندی سے اپنی اس پیشکش کا جواز میر عثمان کو ہی بنا کے ظاہر یوں کیا کہ ایک ذمہ دار بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کی خواہش بنا کہے سمجھ گئی ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ہم خود آپ کو عدن دیوان سے ملوا رہے ہوتے۔ میر عثمان سنجیدہ تھے، نہ انداز، نہ آواز، نہ الفاظ، کہیں بھی ناگواری کا شائبہ تک نہ تھا، وہ ناگواری جو ان کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ اگر آپ اب تک عدن سے اس نیت سے نہیں ملے ہیں تو اب مل لیجئے۔ انہوں نے بحث یا ان کے ملوث ہونے کے اصرار کے بجائے مصالحت اپنائی۔ ہمیں امید ہے بحیثیت میرڈ کپل آپ دونوں ایک دوسرے کو بہترین انداز میں کمپلیمنٹ کریں گے۔ میر عثمان نے گہرا سانس لیا۔ عثمان، آپ شادی کی عمر کب کی پار کر چکے ہیں۔ ابا کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں۔ ہم دونوں کے علاوہ اور کون ہے جو یہ سوچے گا؟ سوچیں، ابا اگر صحت مند ہوتے تو کیا آپ اب تک سنگل ہوتے؟ ہماری نہیں تو ان کی خواہش کا احترام کریں۔ ہم نے اب تک آپ پر دباؤ نہیں ڈالا کہ کہیں آپ کا میچ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب ہمیں یقین ہے عدن آپ کے لیے پرفیکٹ ثابت ہوں گی۔ وہ فوری طور پر کوئی بات نہ کہہ سکے۔ ہم چاہتے ہیں ابا اپنی حیات میں آپ کی خوشیاں، آپ کے بچے سب دیکھ لیں۔ وہ خوب جانتی تھی میر عثمان کو اپنے ابا سے کس قدر محبت ہے۔ آپ ملیں تو اس ارادے سے، پھر آگے سوچیے گا۔ اس سنڈے فلک کا ایگزیبیشن ہے اور ہم نے 2 پاس آپ کے آفس بھجوائے ہیں۔ عدن کو بھی وقت بتا دیا ہے۔ وہ کہہ کر اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئیں کہ جانتی تھی میر عثمان وہی کریں گے جو وہ کہہ رہی تھیں۔ اور اس طرح پہلی بار بیگم عنایت جہاں کی طے کی گئی ملاقات میں وہ دونوں مشہور مصور فلک کے آرٹ ایگزیبیشن میں پیشہ ورانہ طور پر نہیں بلکہ ذاتی وجہ سے ساتھ تھے۔ اس کے عین 2 ماہ بعد وہی ہوا جو بیگم عنایت جہاں چاہتی تھیں۔ عدن دیوان کوٹھی خیاباں کی اکلوتی بہو بیگم بن گئیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیگم عنایت جہاں کی آواز پر وہ چونکے۔ وہ راہداری میں دوسری جانب میر قربان علی خان کی خوابگاہ سے آ رہی تھیں۔ ابا سو رہے ہیں، آئیں۔ ان کا جواب سنے بغیر ہی انہوں نے میر عثمان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر قریب پہنچ کے ان کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے ان کا رخ میر قربان کی خوابگاہ کی مخالف سمت کیا اور انہیں ساتھ لیے آگے بڑھیں۔ سسٹر کہہ رہی تھیں کل رات ابا کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہا، ڈاکٹر کو کال کرنی پڑی تھی، کچھ دیر پہلے ذرا پرسکون ہوئے ہیں۔ میر عثمان نے پلٹ کے بند دروازے کو دیکھا۔ ان کا مزاج، کوٹھی خیاباں کی روایات اور ان کی زندگی کی دھج یہ کبھی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنی آپا کی نافرمانی کرتے اور اپنا بازو چھڑا کے ان سے کہتے آپ جائیں، ہم ابا کو دیکھ کے آتے ہیں۔ لہٰذا لاکھ چاہت کے باوجود وہ باپ کے کمرے میں جانے کے بجائے ان کے ساتھ ناشتے کی میز پہ آ گئے۔ اول ذکر تینوں کی وجہ یہ تھی کہ کبھی انہیں اپنی بڑی بہن پہ مکمل اور اندھا اعتبار تھا جو اب نہیں رہا تھا۔ فکر نہ کیجیے، اب ابا بالکل ٹھیک ہیں۔ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے انہوں نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بھائی کو تسلی تھمائی۔ عدن کہاں ہیں؟ کہیں ان کی بھی طبیعت تو ناساز نہیں؟ میز سے طے کیا رومال اٹھا کے زانوں پہ پھیلاتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہیں، سوئی ہیں، ہم نے جگایا نہیں۔ کل کافی لیٹ بھی گھر آئے آپ، ہم نے دیکھا تھا، آپ بھی چھٹی کر لیتے۔ وہی ملائم سا پرواہ جتاتا لہجہ اور مہربان سا تبسم، مگر میر عثمان کے میز پہ رکھے ہاتھ کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ کچھ عرصہ قبل تک انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کس قدر مینپولیٹ ہوتے آ رہے ہیں، مگر اس وقت ان کے لیے ابا کے مبینہ اوپر نیچے ہوئے فشار الدم سے بلڈ پریشر سے اور کل شب عدن اور اپنی گھر واپسی کی کڑی ملانا مشکل نہیں تھا۔ اب وہ جان گئے تھے کہ کوئی اسی طرح بڑی کامیابی سے برسوں سے انہیں احساس جرم میں مبتلا رکھے تھا۔ میر قربان کو اس حال میں دیکھ کے انہیں بھی اپنا برسوں گھر اور باپ سے دور بیرون ملک رہنا نادم کرتا تھا، لیکن اب وہ سمجھنے لگے تھے کہ عنایت جہاں انہیں صرف اس بات کے لیے مجرم نہیں بناتی تھی، ان کے ہمیشہ مغموم رہنے میں آپا بیگم کا کوئی اور مقصد تھا۔ اب بھی وہ ان کے بیوی کے ہمراہ گزرے پرمسرت وقت کو باپ کی جانب ان کی غفلت میں بدل چکی تھیں۔ یہ الگ بات اب میر عثمان وہ نہیں رہے تھے۔ آپا بیگم کی کھڑکی سے کون سا منظر دکھائی دیا ہوگا انہیں علم تھا،
ایک دم ان کا دل کیا ابھی اوپر جائیں اور سوئی عدن کو جھنجھوڑ کے پوچھیں کہ وہ کیوں اور کس طرح آپا بیگم کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے شادی کر لی، عدن کے ساتھ رشتہ بنایا، عدن کا اعتماد جیتنے کے لیے کل اپنے مزاج کے برخلاف وہ سب کیا جو عدن کو خوش کر سکتا تھا، مگر اب بھی وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ عنایت جہاں کی بچھائی بساط میں عدن کہاں تھیں۔ شادی کے بعد عدن کا پہلا شو تھا، ہم نے سوچا اس کامیابی کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ انہوں نے خود کو سنبھالا اور مٹھیاں کھول کے اپنے آگے رکھا رومال اٹھایا۔ صفائی نہ دیجیے، بلکہ ہم تو بہت خوش ہیں۔ میر عثمان کے لہجے میں ہلکی ندامت جھلکی تھی، اور عنایت جہاں کو وہ ہی چاہیے تھی۔ اب وہ بھی آپا بیگم سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے۔ ثروت خاتون اندر آئیں، ان کے پیچھے ملازم تھے جنہوں نے ان دونوں کے مخصوص لوازمات ان کے آگے رکھے۔ ہم نے نیوز میں دیکھا آپ کے نامینیشن کا سیگمنٹ۔ میر عثمان نے موضوع بدلا۔ عنایت جہاں کھل کر مسکرائیں۔ تمیز الدین کے ساتھ ڈاک خانہ اور پھر بازار کا چکر لگا کر وہ لوٹ آیا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہ تنہا چھوڑا تھا نہ نظروں سے دور کیا تھا۔ یہ ڈاک آئی ہے۔ تمیز الدین نے سبیل کو ڈاک سے ملا لفافہ تھمایا جو ان کی اوپن یونیورسٹی کی جانب سے تھا۔ آدم نے تھیلیاں صفا کو پکڑائیں جو لفافے کو دیکھ رہی تھی۔ ایگزام کا ٹائم ٹیبل ہے۔ سبیل نے لفافے سے نکلے کاغذ کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنی جلدی؟ صفا کی آواز میں صدمہ تھا، پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی۔ امتحان ہمیشہ انہی دنوں ہوتے ہیں۔ سبیل نے کاغذ لفافے میں رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ اب سنجیدگی سے پڑھائی کرو، تمیز الدین نے کہا۔ سبیل بیٹا تو کتاب کے ساتھ نظر آتی ہے، مگر تمہیں کبھی کتاب کھولتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھا۔ سبیل انہیں ڈائری لیے یا کسی کتاب کے ساتھ دکھائی دے جاتی تھی، صفا نہیں۔ ابا! وہ ٹھنک کے انہیں سبیل کے ہاتھ میں کتاب کی اصلیت بتاتی اس سے پہلے سبیل نے ان کے ہاتھ سے ایک تھیلی لے لی۔ اب میں پڑھاؤں گی تمیز چاچا اسے۔ اس نے صفا کا بازو پکڑ کے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اسی وقت نزاکت اندر آیا اور آدم کو دیکھتے ہی اشارہ کیا کہ وہ اب اس کمرے میں منتقل ہو جائے۔ اسے بس اپنا بیگ اٹھا کے ادھر سے ادھر کرنا تھا، جو اس نے کر لیا۔ یہ دو کمرے دیکھتے ہی سمجھ میں آتے تھے کہ ان کی تعمیر اوک ہاؤس کے ساتھ نہیں ہوئی ہوگی۔ ان کی دیواریں پتھروں کی نہیں تھیں، وہ اینٹ سیمنٹ سے بنی تھیں۔ وہ بھی پرانے تھے لیکن اوک ہاؤس جتنے قدیم نہیں۔ اندر پلنگ، الماری کے علاوہ میز، کرسی، شیشہ اور ملحق غسل خانہ تھا۔ اوک ہاؤس کی طرح اس کی بھی کھڑکیاں لمبی چوڑی تھیں۔ اس نے بند کھڑکیاں کھول دیں جو صرف اگلی دیوار میں تھیں۔ اس نے ذرا جھک کے دیکھا، اوپر والا دریچہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کمرے کی کھڑکیوں کا جائزہ لیا جس پہ پردے نہیں تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہاں وقت کیسے گزارے گا۔ اس کے پاس چند جوڑی کپڑے تھے، ان کے علاوہ تولیہ، جرابیں، رومال جیسا ضروری سامان۔ نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ کوئی کتاب یا وقت گزاری کا کوئی اور ذریعہ۔ صدیقی کا دیا فون تھا مگر وائی فائی جیسی کوئی سہولت نہ تھی، اور سروس پرووائڈر کے محدود ڈیٹا پر انٹرنیٹ کی اتنی رفتار بھی نہ تھی۔ نہ نیٹ ورک اچھا تھا، اور ویسے بھی اسے اس فون پر اعتبار نہیں تھا۔ ہال میں اسے ٹی وی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ رات اسے تمیز الدین کے کمرے سے ریڈیو کی آواز آتی رہی تھی۔ نیچے بھی جیرو کاکا کے ریڈیو پر گانے چل رہے تھے۔ بہرحال آج اسے رات تک تو انتظار کرنا تھا۔ دوسری جانب سے ملی اگلی ہدایت کے بعد ہی آئندہ کا لائحہ عمل واضح ہو سکتا تھا۔ انہیں تو کچھ اندازہ ہی نہیں کہ اوک ہاؤس کس قدر آباد ہے۔ اس نے پھر سوچا۔ تمیز الدین نے مقامی اردو اخبار لیے تو اس نے بھی مقامی اور قومی انگریزی اخبار لے لیے تھے۔ کل کی نسبت آج موسم میں حدت تھی۔ باہر گھنے درختوں کی چھاؤں تو تھی مگر ان کے نیچے بیٹھنے کا انتظام نہیں تھا۔ اس نے کمرے کی واحد کرسی کو دیکھا، وہ اتنی آرام دہ نہیں تھی کہ اس پر زیادہ دیر بیٹھا جاتا۔ پھر بھی وہ اسے اٹھائے باہر آ گیا۔ کمرے کے ساتھ لگی دیوار کے قریب آم کے درخت کے نیچے کرسی ڈال کے اس نے اخبار کھول لیا۔ اخبار کے مطالعے کے دوران صفحے پلٹتے ہوئے میر عثمان علی خان عدن کی تصاویر اور فیشن شو کی خبر بھی تھی، جسے اس نے دیگر خبروں کی طرح سرسری سا دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر نہ شناسائی کی جھلک ابھری تھی، نہ وہ چونکا تھا۔ ہاں،
जहां बेगम अनायत जहां के इंतखाबी उम्मीदवार होने की खबर थी, साथ ही टीवी चैनल को बाइट्स देते हुए उनकी तस्वीर भी। वहां रुक के उसने पूरी तवज्जो और तफसील से खबर पढ़ी थी। ये उसकी दादी को खुश करने की कोशिश थी कि वो बावर्ची खाने में छोटे मोटे काम सरअंजाम दे रही थी। नसीम बानो अब संभल गई थी। उनका डर गलत साबित हुआ था। इतने बरसों में हुई पहली बड़ी लग़्ज़िश दरगुजर कर दी गई थी, वरना तो 2 बार मामूली ख़ता पर वह सज़ा की मुस्तहिक ठहरी थीं। दादी, हम दोनों बाद में खा लेंगी। वो जीरू काका के लिए खाना निकाल रही थीं जब सबील ने कहा, आज हम टिफ़िन दे आते हैं। सफ़ा को नया ख्याल सूझा। सबील ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अब्बा ये लेके जाएंगे, फिर वापस आके सब खाना खाएंगे। इससे अच्छा है सब बैठ जाएं और हम ये काम कर लें। सफ़ा बीबी ने अपनी सूझबूझ पर इत्तरा के अपनी खिदमात पेश किए जाने की वजह बताई। ये भी हो सकता है तमीज़ चाचा के आने तक हम दोनों खाना खा लें उनसे पहले। सबील ने कमर पे हाथ रखा। नहीं, जवाब दादी ने दिया। हमारे बाद बैठना, तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं ना खाना। उन्होंने तोशादान बंद करके सफ़ा को थमाया। अब क्या बातें भी ना करें। बावर्ची खाने से बाहर निकलते हुए सफ़ा बुड़बुड़ाई, हमारी कदर ही नहीं है किसी को। हम इतनी अच्छी बच्चियां हैं, दुनिया में कहीं ना होंगी ऐसी फरमाबरदार। साथ चलते हुए उसने गर्दन सबील की तरफ की। बस परसों वाली बात धब्बा है हम अच्छी बच्चियों पे। ये उसे शर्म दिलाने की कोशिश थी। ये खुद शनासी, खुद सताइश हम ही एक दूसरे से कहते सुनते हैं, इसलिए इस धब्बे की फिक्र न करो। हम अपनी कदर करती हैं ना, काफ़ी है। सबील ने हकाइक बयान करते हुए उसका शाना थपकाया। आदम होगा बाहर तो उसे खाने के लिए भेज दो। वो पोर्च की दहलीज तक पहुंची और पीछे से दादी ने हॉल में आकर कहा। इस सन्नाटे और खामोशी में चीखना चिल्लाना नहीं पड़ता था। तमीज़ुद्दीन। उनके बाद उन्होंने कमरों की जानिब मुंह फेर कर पुकारा, खाना लगा दिया है। इस सदा के बाद अब उन्होंने खुद ही नज़ाकत को भी साथ ले आना था। पोर्च में आते ही सबील ने नज़रें दौड़ाईं और वो पेड़ के नीचे कुर्सी पे बैठा नजर आ गया। तोशादान सफ़ा के हाथों में था। काश हम लड़कों की तरह मुंह से सीटी बजा के उसे मतवज्जा करके अंदर भेज सकते। सफ़ा की आवाज़ में हसरत थी। 4 कदम चलना ऐसा मुश्किल भी नहीं है। सबील उधर ही देख रही थी मगर आदम उनके जानिब मतवज्जा नहीं हुआ था। तो तुम जाओ 4 कदम चल के, सफ़ा ने कहा। वह रुक के उसे शाकी नज़रों से देखने लगी। मजाक नहीं, सच कह रही हूँ, तुम ही जाओ। वो कहकर गेट की तरफ चल दी तो उसे आदम की तरफ जाना पड़ा। आपको अंदर खाने के लिए बुला रहे हैं। वो उसके करीब पहुंचने से पहले ही अखबार से सर उठा के उसके जानिब देखने लगा था। कुछ कहे बगैर वो खड़ा हुआ और अखबार तय करने लगा। सबील अखबार सिमटते देखती रही। फिर अचानक एहसास हुआ कि वो काम की बात कहकर एमी ही वहाँ खड़ी है, तो तेज़ी से पलट के गेट की तरफ चल दी जहाँ सफ़ा मुंतज़िर थी। मुझे इस अजनबी का ओक हाउस में होना ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे जाने वाली पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए सफ़ा संजीदा थी। हमें बेधड़क कहीं भी आने जाने की, बिना सोचे समझे बोलने की, ऊंची आवाज़ में हंसने की आदत है और अब इसकी वजह से हर कदम पे ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे तो अभी से अब्बा की सख्तियाँ दिखाई दे रही हैं। अब तो वो बाहर वाले रूम में हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। वो खुद कायल नहीं थी मगर कहा ज़रूर। 100 बात की एक बात कि बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसका यहाँ रहना। सफ़ा को कहने की ज़रूरत तो नहीं थी कि उसका हर अमल, हर बात ही ये जाहिर कर रही थी। फिर भी उसने साफ साफ कह दिया। बगीरा दिखाई नहीं दिया अभी तक। सबील ने बात बदलते हुए दूर नज़र की। कहीं पड़ा सो रहा होगा। अच्छा, पेपर्स में बहुत कम वक्त है, तुम्हें संजीदगी से पढ़ना पड़ेगा। सबील ने उसे कठिन काम के लिए तैयार करना चाहा। कौन सा हमें गोल्ड मेडल लेना है, बस दुनिया हमें अनपढ़ गवार ना कहे इसलिए डिग्री चाहिए। सफ़ा को कोई फिक्र नहीं थी और फेल तो हमें कोई माई का लाल नहीं कर सकता। उसे यह भी यकीन था लाल नहीं लाल होता है। और तुम टिफ़िन इतना हिलाओ तो मत। सबील ने उसका हाथ रोका जो वो चलते हुए ज़्यादा ही आगे पीछे झुला रही थी, वरना जीरू काका को दाल पेंदे से चाटना पड़ेगी। सबील ने डिब्बे के बाहर झलक रही दाल की तरफ इशारा किया। ऐसा भी नहीं, हम नए ड्राइवर को बिना गाड़ी के दाल का प्याला पकड़ा के जीरू काका के पास भेज देंगे। यूं ही बातें करते हुए वो जीरू काका के हुजरे तक आईं, उन्हें डब्बा दिया और वापस पलट गईं। वो टूटी तारें किस तरफ थीं ये ही पूछ लेते काका से। वापसी के रास्ते में सबील को ख्याल आया, क्या करना है पता करके।
اگلی بار اس کمزور جگہ کی تاریں ہٹا کے بھاگوں گی۔ سبیل شرارت سے مسکرائی۔ اوہ، تمہیں پتہ نہیں؟ صفا ایک دم رک گئی۔ کیا؟ اس کی سنجیدہ صورت اور یوں رکنے پر سبیل حیران پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ متاسف نگاہوں سے اسے دیکھتی خاموش رہی۔ اب بولو بھی، سبیل نے بے قراری سے کہا۔ ساری تاروں میں کرنٹ دوڑا دیا ہے نزاکت نے، راز دارانہ انداز میں کہتے ہوئے آخر میں وہ مسکراہٹ روک نہ سکی۔ سبیل جو پہلے جملے پر ایمان لاتے ہوئے آنکھیں پھاڑ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ دیکھ کے اس کی طرف جھپٹی، مگر صفا کھلکھلاتے ہوئے پہلے ہی دوڑ لگا چکی تھی۔ تمہیں تو میں رکو، چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ دونوں آگے پیچھے ہانپتی بھانکتی ہنستی کھلکھلاتی ہال میں آ کر صوفے پر ڈھہ گئیں۔ شش! سبیل کو ہی یاد آیا اور اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا۔ صفا نے منہ بنایا۔ یہی کہہ رہی ہوں کب سے، ہم اب آزادی سے ہنس بول بھی نہیں سکتی۔ دونوں اپنی سانسیں بحال کر رہی تھیں۔ سبیل چپ رہی، نظریں بھٹکتی ہوئی طاق والی الماری پر ٹھہر گئیں۔ آج سے پڑھائی شروع کریں۔ وہ اٹھ کے الماری کے پاس آئی اور نصاب کی کتابیں اٹھا کے تپائی پہ رکھنے لگی۔ کتنی ڈھیر کتابیں ہیں، دیکھ لو ذرا۔ وہ دوبارہ پلٹی اور بقیہ کتابیں بھی اٹھائیں، تبھی نظر آسمانی جلد والی کتاب پہ پڑی اور اسے یاد آ گیا کہ کل یہ کتاب آدم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھامی نصابی کتب تپائی پہ رکھ کے وہ آسمانی جلد والی کتاب لی اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ واہ! صفا نے ستائشی انداز میں تالی بجائی۔ شروع ہو گئی پڑھائی؟ اس سے پہلے ذرا دماغ فریش کر لیں۔ سبیل نے کتاب کے صفحے پلٹے۔ تو سناؤ کچھ کہ واقعی دل دماغ فریش ہو جائے۔ خلاف مزاج صفا کو شاعری سننے کا شوق لاحق ہوا۔ سنو۔ 2-3 صفحے الٹ پلٹ کرنے کے بعد سبیل نے کہا، نظم کا عنوان ہے جرم۔ تمہیں معلوم ہے، تمہاری یادوں کے عذابوں کے سبب میں نے جو لوگوں کی باتیں بے دہانی سے سنی ہیں، میری ان لاپرواہیوں کا جرم بھی تمہارے کھاتے میں درج ہے۔ وہ نظم پڑھ کے چپ ہوئی اور سر اٹھا کے صفا کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلی پہ ٹکائے ہونک سی مزید سننے کی منتظر تھی۔ اس کے چہرے پہ واضح آگے لکھا تھا۔ سبیل نے اسے ہونٹ بھینچ کے گھورا۔ اوہ، مطلب ختم ہوئی؟ اتنی سی تھی؟ صفا سیدھی ہوئی۔ اب مطلب ہی سمجھا دو اس کا۔ صفا کی شکل پر معصومیت ملی بےچارگی پھیل گئی۔ تمہارے اماں ابا کی طرح میرے ماں باپ کو شاعری کا شوق نہیں تھا، اس لیے میرے پلے بھی نہیں پڑتی۔ اس نے آگے وجہ بھی بیان کی۔ مجھے بھی کہاں پتا کہ میرے اماں ابا کو پسند تھی یا نہیں۔ وہ کتاب بند کر کے اس پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ ایسے ہی تو تمہارے اندر یہ جراثیم، میرا مطلب کہ جینز نہیں آئے ہیں کسی نہ کسی سے، یا ہو سکتا ہے دونوں سے ہی تمہارے اندر منتقل ہوئے ہوں گے۔ دادی سے کنفرم کریں؟ سبیل کا لہجہ آس سے پر تھا، جیسے وہ تو بتا ہی دیں گی۔ یاد کرو، اس سے پہلے بھی پوچھا تھا، صفا نے یاد دلایا۔ سبیل نے پوچھا تھا ان سے کہ اس کے والدین میں سے کون شاعری سے شغف رکھتا تھا۔ بیٹا تم کیوں یہ فضول سوال کرتی ہو؟ میں جو یاد نہیں کرنا چاہتی تو مجھے وہی بھولنے نہیں دیتی۔ اور اس جملے کے بعد اس نے دوبارہ پھر کچھ نہیں پوچھا۔ وہ اپنی تسلی اور جوابات کے لیے ان کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، انہیں وہ سب یاد دلانا ظلم ہی تو ہے۔ وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ اسی وقت باورچی خانے سے آدم باہر آیا۔ اس کے پیچھے نزاکت تھا۔ اس کی نظر کا تعاقب کرتی صفا بھی سلیقے سے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ان کے سامنے سے گزر کے باہر چلے گئے۔ آدم نے اس کی طرف دیکھا ضرور تھا۔ رکھو اسے، میں دادی کے ہاتھ کے کھانے سے ہی دل دماغ فریش کر لوں گی۔ صفا ان کے باہر جاتے ہی اٹھ گئی اور کتاب اس کے ہاتھ سے لے کے واپس طاق میں رکھ دی۔ ایسی ہی الٹی سیدھی ہانکتے ہوئے دونوں نے کھانا کھایا، باورچی خانہ سمیٹا، صفا نے برتن دھوئے اور پھر دونوں اوپر آ گئیں۔ عدن نیچے دیوان عام میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھیں۔ وہ دوپہر کے قریب جاگی تھی، ناشتے کا دل نہیں تھا، لہٰذا وہ ثروت خاتون سے کافی کا کہہ کے ادھر آ گئی تھیں۔ اخبار میں اپنے شو کی خبریں اور میر عثمان کے ساتھ اپنی تصویریں دیکھ کے وہ مسکرائے جا رہی تھیں۔ اوہ! رشی کی چہکتی آواز پر وہ چونکیں۔ اس نے انگریزی میں کہا، آپ نے بھی ہماری طرح زندگی کے مزے لینا شروع کر دیے ہیں۔ اس کا اشارہ دیر سے جاگنے کی جانب تھا۔ عدن ہنس دی۔ آپ کسی دن صبح جاگ کے دیکھیں تو اندازہ ہو کہ جلد جاگ کر بھی زندگی کے مزے لیے جا سکتے ہیں، جیسے ہم لیتے ہیں۔ عدن نے بھی اسی زبان میں جواب دیا۔ وہ دھپ سے ان کے سامنے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، گلے میں ہیڈ فونز، کان میں بالی، عجیب سے مصنوعی رنگ سے رنگے الجھے لمبے بال، جو یقیناً کوئی خاص سٹائل تھا۔ اس گھر میں واحد رشی تھا جس کے نشست و برخاست میں وہ وقار اور ٹھہراؤ نہیں جھلکتا تھا۔
جسے دنیا نوابی پن کہتی ہے۔ وہ اس دور کی اشرافیہ نوجوان نسل کا نمائندہ تھا، مغرور سا، لاپرواہ، خوش آمدیوں سے گھرا، شوق پورے کرنے کو زندگی سمجھنے والا اور ایک زمانے کو ٹھوکر میں رکھنے والا۔ ان سب کے باوجود اس میں کچھ تھا جس کی بنا پہ عدن اسے بگڑا بدگماش نہیں مانتی تھی۔ ویسے ہم خوش ہیں کہ اس بہانے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ عدن کو واقعی اسے دیکھ کے مسرت ہوئی تھی۔ ہمیں آیا جی نے بتایا کہ آپ آج اس وقت گھر میں ہیں۔ ان کی اردو کے جواب میں رشی نے انگریزی میں ہی کہا تو ہم نے سوچا آج آپ سے ہائی ہیلو کر لی جائے۔ رشی ماں سے ہی کم مل پاتا تھا تو ماموں ممانی سے ملاقات کہاں سے ہوتی؟ ایسا نہیں تھا کہ اسے ان سے کوئی بیر تھا یا وہ انہیں پسند نہیں کرتا تھا، بس اس کی زندگی کے طور اور اوقات ہی کچھ یوں تھے کہ ان کا آمنا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ آپ سنائیں کیا کر رہے ہیں آج کل؟ عدن اتنا جانتی تھیں کہ وہ BBA کر رہا ہے، یونی ہے، اور پھر اس نے رک کے سوچا اور پھر ہنس دیا کہ وہ دن رات جو کرتا تھا اسے کیسے سلیقے سے عدن سے کہا جائے وہ نہیں جانتا تھا۔ دوست، ایڈونچر، مختصراً آوارہ گردیاں، من مرضیاں، زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ عدن نے انگریزی میں ہی اس کا ادھورا فقرہ مکمل کیا۔ وہ ہنس دیا۔ یہ فائنل ایئر ہے نا، پھر کیا سوچا ہے؟ ہم تو لندن جانا چاہتے ہیں مگر مما ایگری نہیں۔ اس کے فون میں اشارہ گونجا۔ اوہ! اس کے چہرے پہ حیرانی پھیل گئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے حال احوال پوچھا گیا ہوگا تبھی وہ اپنی خیریت کے رسمی جملے کہہ رہا تھا۔ عدن نے غور کیا، وہ ان سے بات کرتے ہوئے جینسی والے سلینگ استعمال کرنے سے احتیاط برت رہا تھا، مگر اس وقت بات کرتے ہوئے کم از کم 3 لفظ تو انہیں سمجھ آئے تھے: سالٹی، ڈینک اور لوکی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون رکھا تو عدن کو دلچسپی سے دیکھتے پایا۔ سلمان بھائی تھے۔ عدن کو یہ تعارف سمجھنے میں وقت لگا۔ سلمان عنایت کی نند کا بیٹا تھا، یعنی رشدان کا پھپھوزاد تھا۔ چاچو کی شادی ہے۔ پھر اس نے فون ذرا اونچا کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ اوہ! عدن کا رد عمل بے اختیاری تھا۔ اس کے چاچو یعنی میاں اشفاق جاہ، جو عمر میں میر عثمان سے بڑے تھے اور اس تیسری شادی کی خبر سے قبل 2 شادیاں اور 2 طلاقیں کتاب زندگی میں درج کر چکے تھے۔ پھر ایک بار فون سے آواز ابھری اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب پھر کب ملاقات ہوگی؟ عدن نے پوچھا۔ وہ ہنس دیا۔ امید ہے جلد، انگریزی میں کہتا ہاتھ ہلاتا وہ چلا گیا۔ ثروت خاتون اور ان کے پیچھے ملازم اندر داخل ہوا جس نے ٹرے میں کافی کا مگ اٹھا رکھا تھا۔ ثروت خاتون ان سے دوپہر کے کھانے کا پوچھ کر چلی گئیں۔ رشی کے آنے سے پہلے وہ سوچ رہی تھیں کہ اپنی ممی کو فون کریں گی، لیکن اب ان کا ذہن عنایت جہاں کے سسرال میں الجھا تھا۔ میں نے دادی سے آفیشل معافی نہیں مانگی ابھی تک، اور انہوں نے بھی میری کلاس نہیں لی۔ سبیل نے صفا کے اندر آتے ہی کہا، جسے تمیز الدین نے کتابیں اوپر لے جانے کو دی تھیں، کہ اب پڑھائی کرو۔ یہ 2 کام آج سے پہلے کبھی آفیشلی انجام پائے ہیں؟ صفا کا سوال حاضر تھا۔ میں کبھی پہلے اوک ہاؤس سے اکیلے باہر بھی تو نہیں گئی۔ تمہیں شوق ہو رہا ہے تو مجھ سے مانگ لو معافی، اور کلاس میں دادی سے اچھی لے لوں گی۔ صفا نے کتابیں پلنگ پہ رکھ دیں۔ سبیل نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ رات گئی بات گئی۔ صفا اس کے بازو میں بیٹھی۔ بھول جاؤ دادی۔ دادی بھی اب ناراض نہیں، ان کا موڈ نارمل ہو گیا ہے، تم بھی نارمل رہو۔ اور یہ صفا نے کتاب اس کی گود میں رکھی۔ ایک تو تمہارے کہنے پر یہ مشکل اردو ادب لے لیا۔ اس نے منہ بنایا۔ پڑھائی سے اس کی دشمنی تھی، اور شاعری پڑھنے سمجھنے اور پھر اس کے اصول قاعدے ازبر کرنے سے تو جان جاتی تھی، جبکہ ان نصابی کتابوں نے سبیل میں شاعری کا شغف پیدا کیا تھا۔ ہاں ورنہ انگلش لٹریچر تو بہت آسان تھا۔ سبیل نے اس کی دوسری کمزوری کا مذاق اڑایا۔ صفا اٹھ کے کھڑکی کے پاس آئی۔ ویسے اس کمرے میں پردہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی نگاہ سیدھی وہیں پڑی۔ وہ نزاکت سے پوچھنا۔ تبھی جیپ کی آواز آئی۔ آدم پورچ کے سامنے سے جیپ ہٹا کے اپنے کمرے کے سامنے لے آیا تھا۔ سبیل نے اٹھ کے دریچے میں جانے کی خواہش کو بری طرح کچلا۔ اسے گزشتہ شب آدم کا جیپ سے نکلنا یاد آیا تھا۔ وہ اب یہی ہیں، کتنا اعتراض ہو، ناپسند ہو، بدلے کا کچھ نہیں، اس لیے ادھر توجہ دینے اور وقت برباد کرنے کی بجائے امتحانوں کا سوچو۔
سبیل سنجیدگی سے کتاب کھول چکی تھی۔ صفا کو دلچسپی نہیں تھی مگر اسے شوق تھا بہت سا پڑھنے کا۔ وہ ذہین بھی تھی، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی تھی۔ تمہیں مجھے پڑھانا ہے اس لیے پہلے تم پڑھ لو تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہو۔ صفا نے بڑی سہولت سے دامن بچایا۔ سبیل نے ذرا دیر کڑے تیوروں سے گھورا، پھر آرام سے پیر پھیلا کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائی۔ ٹھیک ہے، مجھے مزیدار سا کچھ میٹھا بنا دو، پھر دماغ کو توانائی کی بڑی ضرورت ہوگی۔ صفا نے قطعی برا نہیں منایا۔ ابھی لائی، وہ چٹکی بجاتی باہر نکل گئی۔ پڑھنے کے بدلے وہ کھیت میں ہل بھی چلا سکتی تھی۔ ہال میں آدم اور تمیز الدین کو دیکھ کے اس کی رفتار کم ہو گئی۔ میرے لیے فری بیٹھنا بہت مشکل ہے، آپ جو کہیں گے میں وہ کر لوں گا، آدم کہہ رہا تھا۔ یہاں کیا کام دوں بیٹا؟ تمیز الدین مسکرائے۔ نزاکت سب کر لیتا ہے، اور پھر تم یہاں بحیثیت ڈرائیور ہو۔ وہ جو باورچی خانے کی سمت جا رہی تھی کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ ابا؟ وہیں سے اس نے آواز دی۔ وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ ان سے پیچھے والا حصہ صاف کروا لیں، ادھر کون جاتا ہے، اور پھر بارش کے بعد تو پھر ویسا ہی جنگل اگ آئے گا۔ تمیز الدین کو یہ تجویز نہ بھائی، دوبارہ پھر کٹائی چھٹائی ہو جائے گی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی آدم مان گیا۔ صفا پچھتائی کہ یہ تو آدم کے دل کی ہو گئی، اس نے تو اس کے لیے مشکل نما سبق کا سوچ کر کہا تھا۔ وہ مزید مشورے دل میں ہی منسوخ کرتی باورچی خانے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب تشتری میں سوجی کا حلوہ اور 2 چمچ رکھے اوپر آئی تو حلوے کے ساتھ نئی اطلاع بھی پروسی ہے، مگر کس لیے اتنی محنت؟ سبیل کو اچھی نہیں لگی یہ خبر۔ اوک ہاؤس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے؟ جیسا آج تک تھا اچھا ہی تھا، اب مزید اچھا ہوگا، اور تم پیچھے جا کے مراقبے کرو گی تو مجھے دھڑکا نہیں رہے گا کہ ان جھاڑیوں سے نکل کے کوئی سانپ بچھو تمہاری قدم بوسی کو نہ آ جائے۔ کیا؟ وہ چیخی۔ وہاں یہ مخلوق ہیں تو مجھے آج تک بتایا کیوں نہیں؟ سوچ کے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسی جگہوں پر ہی تو ہوتے ہیں، اور شک ہوتا تھا مجھے، شک۔ صفا نے چمچ بھر کے حلوہ منہ میں ڈالا اور شک پر زور دے کے جملہ مکمل کیا۔ اور شک کی بنیاد پر ڈر لگا رہتا تھا، ثبوت نہیں میرے پاس ان کی موجودگی کا کوئی۔ بارش میں کیڑے مکوڑے اور مینڈکوں کے علاوہ ایسی خطرناک چیزیں کبھی نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں، جیرو کاکا کبھی کبھار سناتے تھے کہ سانپ مارا یا سانپ نظر آیا تھا، یعنی تمہیں ان کا میرے بدن پر ثبوت چھوڑنے کا انتظار تھا؟ سبیل نے آنکھیں پھیلا کے جھرجھری لی۔ لا حول ولا قوت، بالکل نہیں۔ ویسے میں ہر دفعہ تصور میں تم پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتی تھی۔ صفا نے تسلی دی۔ میری محنت ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے چمچہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ سبیل نے چمکیلے کیسری حلوے سے چمچہ بھرا ہی تھا کہ یکایک نئے خیال نے اسے ہڑبڑا کے کھڑا کیا۔ کیا ہوا؟ اس افتاد پر صفا بھی گھبرا گئی اور بے اختیار حلوے کو دیکھا کہ کہیں اس میں تو وہ مخلوق نظر نہیں آ گئی، جبکہ سبیل اس بے اختیاری کے بعد سنبھل کے واپس بیٹھ گئی اور صفا کو جواب دینے کے بجائے حلوہ کھانے لگی۔ بولو بھی اب، صفا سے کہاں صبر ہونا تھا۔ اب مجھے بھی شک ہو رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے۔ سبیل نے اس کی سمت دیکھنے سے گریز کیا۔ شہریوں کو تھوڑی نا جھاڑ جھنکار کی کٹائی چھٹائی کی عادت ہوتی ہوگی، اس لیے شک بھی نہیں ہو سکتا انہیں کہ ان جھاڑیوں میں کون کون چھپا ہو سکتا ہے۔ بولتے ہوئے ایک نئی سوچ ابھری اور اس نے اعتماد سے صفا کو دیکھا۔ کچھ ہو گیا تو ہمارا قصور ہوگا کہ پہلے آگاہ کیوں نہ کیا۔ صفا خلاف عادت خاموش رہی۔ خدا نخواستہ کسی مخلوق نے دیدار کروا کے نشان چھوڑے تو پھر پچھتانا کہ پہلے کیوں خبردار نہیں کیا۔ اور سوچو، یہاں سے نزدیک ترین ہاسپٹل بھی کتنا دور ہے، اور سب جگہ ان مخلوق کے کاٹنے کا علاج بھی نہیں ہوتا، اور ڈرائیور ہی متاثر ہوا تو لے کے کون جائے گا؟ اور ہاں تو اب کیا کریں؟ صفا اس کے کھینچے نقشے سے گھبرا گئی اور آگے بولنے سے روکتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ جیرو کاکا نے کبھی انہیں مارگزیدہ کا ایک عبرت ناک واقعہ سنا رکھا تھا، انہیں بتا دیتے ہیں کہ احتیاط کریں، یہاں ان کی اور ان کی موجودگی ممکن ہے۔ اس کی زبان سانپ بچھو کہنے کو بھی تیار نہ تھی۔ تم کہہ دو جا کے، ساتھ تم بھی چلو۔ اس نے صفا کے ہاتھ سے چمچہ کھینچ کے تشتری میں رکھا اور ہاتھ پکڑ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر کوئی نہیں تھا، آدم کا کمرہ بند تھا۔ وہ دونوں عقب میں آئیں، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ کام تو یوں مانگ رہا تھا جیسے ابھی شروع ہو جائے گا۔ صفا بڑبڑائی، تم تمیز سے ذکر کرو ورنہ ان کے سامنے بھی ایسے ہی بدتمیزی سے بول پڑو گی۔ سبیل نے پھر یاد دلایا، اپنے کولیگ کا ذکر ایسے ہی کرتے ہیں، اور اسے بدتمیزی نہیں بے تکلفی کہتے ہیں۔ صفا کا جواب حاضر تھا،
بے تکلفی کے ساتھ تہذیب کا مظاہرہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کوشش کروں گی، مالکن وغیرہ نہیں کرتی۔ صفا پھر مصنوعی عاجزی چہرے پر سجا کے ذرا سا خم ہوئی۔ تم اور تمہارے ڈرامے۔ سبیل نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ دونوں واپس اوپر جانے کے بجائے پورچ کی دیوار پہ بیٹھ گئیں۔ لگتا ہے جناب وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے مدد طلب نظر سبیل پہ ٹکائی۔ کیلولا، ہاں وہی کیلولا فرما رہے ہیں۔ صفا نے اس کے بند کمرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، ادھر۔ سبیل نے اس کا ہاتھ ہلا کے سر سے اشارہ کیا۔ آدم گیٹ تک آنے والے راستے پر چلا آ رہا تھا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اس نے پی کیپ پہن رکھی تھی، وہی بلو جینز اور خاکی شرٹ جو اس نے صبح دیکھی تھی۔ گیٹ کھول کر اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں چمک رہی چابیوں کی آواز گونجی۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا جیرو کاکا کا کمرہ کھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر سے کچھ چیزیں لا کر دروازے کے پاس رکھنے لگا۔ اچھا، صفا نے لمبا سا اچھا کہا۔ نزاکت نے نیچے بھیجا ہوگا چابی کے لیے، جاؤ تم جا کے خبردار کر دو۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم بھی چلو۔ پھر مجھ سے بدتمیزی ہو گئی، کوئی تو نہ کہنا۔ صفا نے پہلے ہی خبردار کیا۔ تم منہ بند رکھنا، بات میں کر لوں گی۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ابھی ان کی باتیں جاری ہی تھیں کہ آدم ان کی طرف آنے لگا۔ پی کیپ اب بھی سر پہ جمی تھی۔ وہ دونوں رک گئیں۔ یہ کیز اندر رکھ دیجئے یا نزاکت کو دے دیجئے گا۔ اس نے چابیوں کا گچھا سامنے کیا۔ چابی سے دروازہ کھول کے وہ ادھر آیا تھا۔ اتنی ساری چابیاں تھیں کہ جیب میں سما نہیں سکتی تھی۔ سبیل نے ہاتھ بڑھا کے ہتھیلی کھولی۔ آدم نے وزنی چابیاں ہتھیلی پر گرا دیں۔ وہ فوراً جانے لگا تھا کہ سبیل ایک قدم آگے آئی۔ ادھر پیچھے۔ وہ رک کے پلٹا۔ سبیل نے چابیاں دوسری ہتھیلی میں منتقل کیں اور ان کا شور گونج اٹھا۔ صفا کو شک ہے کہ ادھر۔ اس نے خالی ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا۔ زہریلے، خطرناک کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس کا جھجکتا سنبھلتا مگر کہنے کو بےتاب لہجہ زیادہ دلچسپ تھا۔ سیاہ آنکھوں پر پلکوں کا اٹھنا جھکنا یا اس کی الجھی گلابی صورت کی کشش جو آدم گہری نگاہوں کے ساتھ بے اختیار مسکرایا تھا۔ دراصل سانپ اور بچھو۔ سبیل کے پیچھے سے صفا کی پرسکون آواز آئی۔ اوہ! آدم کے ابرو اونچے ہوئے۔ وہ وہی کہنا تھا کہ آپ احتیاط کیجیے گا۔ اس نے مکمل آگاہی دینے کے بعد اپنی تسلی کے لیے خود ہی سر ہلا۔ شکریہ۔ اسے کہہ کر وہ ذرا سا ترچھا ہوا اور سبیل کے پیچھے چھپی صفا کو دیکھا۔ آپ کا بھی۔ صفا نے سر ہلا کے پورے استحقاق سے شکریہ قبول کیا۔ سبیل پر ایک متبسم نظر ڈال کے وہ چلا گیا۔ وہ دونوں نہیں دیکھ سکی تھیں کہ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو کھل کے مسکرا رہا تھا۔ چلو اب پڑھائی کریں۔ وہ صفا کے سمت دیکھے بنا ہال میں داخل ہو گئی۔ مجھے حلوہ بنانے لگایا اور کھایا ہی نہیں، ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، پیچھے سے صفا نے شکوہ کیا۔ گرم کر لو دوبارہ۔ رکو میں لے کے آتی ہوں۔ سبیل زینے کی طرف دوڑی۔ وہ صفا کو اپنی شکل دکھانے سے گریزاں تھی۔ آدم کے سامنے آ کر رکتے ہی اس کی کیفیت پھر عجیب ہو گئی تھی۔ عجیب یوں کہ اس سے قبل اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وفور جذبات کی ایسی یلغار سے پہلا واسطہ پڑ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھا۔ حسب امید وہ سرخ تھی۔ اس نے اپنی ناک کو پھر گالوں کو ہاتھ لگا کر التجا کی، نارمل ہو جاؤ پلیز۔ کچھ دیر شیشے میں دیکھنے کے بعد اس نے غسل خانے میں جا کر احتیاط سے چہرہ دھویا تاکہ کپڑوں پر چھینٹے نہ اڑیں، ورنہ صفا نے نشان کھوج کر بے وقت منہ دھونے کی وجہ بھی ضرور پوچھنی تھی۔ چہرہ خشک کرتے ہوئے اس نے دریچے سے جھانکا۔ آدم دروازے کے پاس رکھا آخری سامان جو بوری میں بند تھا پیچھے لے جا رہا تھا۔ جب وہ پوری کوشش سے بے نیاز سی چلتی حلوے کی تشتری لیے باورچی خانے میں آئی تو چہرے کی غیر معمولی سرخی غائب تھی۔ صفا بچہ حلوہ گرم کر چکی تھی۔ وہ رکھ دو، بعد میں کھا لیں گے، اس نے نئی رکابی میں گرم حلوہ نکالتے ہوئے کہا۔ ویسے سبیل، صفا کا انداز پرسوچ سا تھا۔ کوئی راستے سے گزرتے ہوئے مدد کرتے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر وہ وہاں ملازمت کرنے لگے، یہ عجیب نہیں؟ اس میں عجیب کیا ہے؟ سبیل نے اب بھی صفا جو کہہ رہی تھی اس پر غور کیا، نہ اسے اہمیت دی۔ وہ کوئی ان پڑھ غریب ضرورت مند لگتا تو نہیں ہے کہ جو کام ملے کر لے۔ وہ تو جیپ کا مالک ہے جس کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوگی۔ یہاں ہم سے زیادہ سمجھدار ذمہ دار موجود ہیں، اس لیے تم اپنا دماغ ان باتوں میں نہیں پڑھنے میں لگاؤ۔ سبیل کے لیے ان باتوں کی اہمیت نہیں تھی، کم از کم اس وقت۔ یاد کرو اسے کہیں جانے کی جلدی تھی اور
صفا کی سوچ اس کی طرح لطیف احساس اور نئے جذبات کے غلبے سے آ رہی تھی، سو ٹھیک راستے پہ چل رہی تھی۔ تم ادھر میرے ساتھ چلو اور وہ یاد کرو جو پیپر میں لکھنا ہے۔ وہ پلیٹ اٹھا کے صفا سے پہلے باہر نکل گئی۔ ماضی بعید، وہ بلا کی حسین تھی اور اس سے بھی زیادہ اعتماد تھا اس میں۔ ڈر، جھجک، مروت اور حکمت کا اس سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ انہی عادتوں کی وجہ سے وہ خود غرض مشہور تھی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں کسی کی رائے کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ساری دنیا اسے غلط سمجھے، وہ وہی کرتی جو اس کی مرضی ہوتی، جو اسے درست لگتا۔ فطرتاً بے باک اور نڈر تھی تو رحم دل اور حساس بھی تھی۔ اس وقت بھی وہ اطراف سے بے خبر سڑک کے درمیان میں چل رہی تھی۔ کار چلانے والے نے بریک تو لگا دیے تھے اور اب اس کے مڑ کے دیکھنے پر اسے گھورنے کی کوشش میں سحر زدہ سا اسے تکے جا رہا تھا، جبکہ گھور وہ رہی تھی جس کی غلطی تھی۔ پیچھے سے ہارن کی آواز آئی تو ڈرائیونگ نشست سنبھالے بیٹھا بندہ ہوش میں آیا۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نوجوان لڑکے نے بڑی نرمی اور تہذیب سے اشارہ کرتے ہوئے اسے ایک طرف ہونے کو کہا، جو اب بھی کار کے سامنے تھی۔ آپ پہلے معافی مانگے ہم سے۔ لڑکی نے فرنٹ ہوڈ پر ہاتھ رکھا۔ آج اس کی سہیلی آئی تھی، نہ اب تک سواری آئی تھی، اس لیے دماغ پہلے ہی خراب تھا۔ اسے اس ہر درمی پہ غصہ آنا چاہیے تھا کہ غلطی اس کی تھی۔ وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک کے درمیان چل رہی تھی، مگر اسے اچھا لگا کہ وہ ایک سوری کہہ کے بات ختم کرنے کے بجائے آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ بھی اپنی جون میں آیا۔ ہم نے سوچا تھا کبھی تو کسی کو کہہ کر شرمندہ کریں گے کہ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں، لیکن اب اس موقع پر ساحر صاحب غلط ثابت ہوتے لگ رہے تھے، اور اس میں ساحر صاحب کی یا ہماری غلطی نہیں، بلکہ ہم سے یہ آپ کا حسن کہلوا رہا ہے کہ حسن واقعی بڑی دلیل ہے۔ وہ رکا، جبکہ اسے امید نہیں تھی شیشہ گرا کے باہر جھانکنے والا اس دلیری اور دلچسپی سے اس کی آنکھوں میں جھانکے گا۔ وہ گڑبڑائی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سوری، اس حسینہ کا حکم بجا لاتے ہوئے زبان سے ادا تو ایک لفظ ہوا تھا، مگر تبسم اور آنکھیں کچھ اور قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ وہ حیران ہوئی کہ الجھنے، لڑنے یا دو بات سنا کے نکل جانے کے بجائے اس نے واقعی معافی مانگ لی تھی۔ دیکھ کر چلایا کریں، سب ہماری طرح خوش نصیب نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتی کار کے آگے سے ہٹ کے راستے کے کنارے ہو گئی۔ کار آگے بڑھا کے اس نے پیچھے والی گاڑیوں کو راستہ دیا اور ذرا آگے جا کر کار کنارے روک کر باہر آیا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ وہ پاس آیا، اس نے بیگ کاندھے پر درست کیا اور سر اٹھا کے اجنبی کو دیکھا۔ سڑک پر چلنے والے دیگر ڈرائیورز کا اور روڈ سیفٹی کا خیال کرتے ہوئے ہم آپ کو منزل تک پہنچانے کا نیک کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہوش کھو کے ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھیں۔ اس کی پیشکش پر لڑکی ذرا متاثر نہیں ہوئی کہ وہ اسے ان دیکھے انجانے حادثوں کا ذمہ دار کہہ رہا تھا جو ابھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ شکریہ، مگر ہم احسان لینا پسند نہیں کرتے، لڑکی نے نخوت سے کہا۔ ہم تو آپ سے ہم پر احسان کرنے کی التجا کر رہے ہیں۔ لڑکے نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ہمیں موقع دے کر ہم پر احسان کیجیے۔ پہلی بار کوئی بضد تھا کہ شوق سے اس پر احسان کیا جائے، اور آپ التجا قبول کرنے والی سخی تو لگتی ہیں۔ لڑکے کی مسکراہٹ بڑی دلکش تھی۔ لڑکی نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی طبیعت صاف کرنے کی ٹھانی۔ ہمیں اول تو لڑکے ہی نہیں پسند، پھر اگر وہ آوارہ اور بدماش ہو تو ہمارا دل کرتا ہے لاتوں گھونسوں سے اس کی توازے کر دیں۔ لڑکی کو امید تھی کہ وہ ان جملوں کے بعد اس پر لعنت بھیجتا گاڑی میں بیٹھ کے رفو چکر ہو جائے گا، مگر وہ تو دلچسپی سے دیکھتا وہیں جم گیا تھا۔ ایسی جلد بازی تو نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے سارے مفروضے غلط ثابت ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو لڑکا بھی پسند آ جائے۔ اب لڑکی کی آنکھیں پھیلی اور چہرہ مارے تیش کے سرخ ہو گیا۔ ہم نے تو غصہ نہیں کیا، پھر آپ کا ناراض ہونا بھی نہیں بنتا ہے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی لڑکا گویا ہوا۔ آپ کیوں غصہ ہوتے؟ جب ہم نے آپ کی طرح فضول باتیں نہیں کیں، غصہ دلانے والی فضولیات تو آپ کہہ رہے ہیں۔ آتے جاتے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ کون سچ کہہ سکتا ہے کہ ہم بدماش نہیں، اور پسند والی بات تو ہم نے حتمی کہی بھی نہیں، ایک ممکنہ پہلو بتایا ہے۔ کتنی بحث کرتے ہیں آپ، لڑکی نے اکتا کے ناک چڑھائی۔
بحث کہہ کے اسے رد نہ کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، آزمائش شرط ہے۔ لڑکا بڑے انداز سے مسکرایا۔ لڑکی نے 2-3 بار کوشش کی کہ کچھ کہے، مگر بس کوشش کر کے رہ گئی۔ تبھی قریب رکشہ آیا اور اس نے زندگی میں پہلی بار آواز دے کے رکشہ روکا۔ آپ جائیں۔ رکشہ رکتے ہی لڑکے نے ڈرائیور سے کہا، ہم نے روکا ہے، انہوں نے نہیں۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ لڑکی نے رکشے کی درمیانی سوراخ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کار کو رکشہ سمجھ لیں، کرایہ بھی دے دیجیے گا، اس نے اب کے ڈرائیور کو اشارے سے جانے کو کہا۔ ڈرائیور وقت برباد ہوتا دیکھ جھٹکے سے رکشہ آگے بڑھا لے گیا۔ لڑکی نے فوری ہاتھ ہٹا کے خود کو گرنے سے روکا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ آپ جانتے نہیں ہم کون ہیں، ورنہ 1 منٹ نہ ٹھہرتے۔ اس کی ننھی ناک فرتے جذبات سے سرخ تھی۔ آپ کو نہ جاننا ہی مسئلہ ہے، حل کر دیجئے، اس نے بڑی ادا سے استدعا کی تھی۔ لڑکی نے اس عمر کی دہلیز پہ قدم ہی رکھا تھا جہاں کچھ دور ہی آرزو اور سپنوں کا نیا جہاں منتظر ہوتا ہے، مگر اس کی آرزوؤں اور خواب میں عشق محبت کا گزر نہیں تھا، کم از کم اس وقت تک۔ لڑکا محبت و حسن کے فلسفے کو زندگی سمجھنے والا تھا، دنیا کے مروجہ اصولوں اور طریقوں سے بغاوت اور دلیری دونوں کی سرشست کا حصہ تھی۔ اس وقت کاتب تقدیر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ پہلا تصادم، یہ پہلی اتفاقیہ ملاقات، یہ بے ساختہ شوق مگر کھری سچی گفتگو ایک المیہ داستان کا آغاز ہے۔ میر عثمان فون رکھ کر سیدھے ہوئے تو چہرے پر تفکر کے سائے تھے۔ کچھ دن پہلے تک سب کچھ جیسا چاہا تھا ویسا چل رہا تھا، اور اب یکایک سب یا رک گیا تھا یا راستے سے بھٹک گیا تھا جس میں سر فہرست ان کی اپنی زندگی تھی۔ یہ تو ویسے خوش آئند پیش قدمی تھی کہ وہ اس کا حق رکھتے تھے، مگر وہی بات کہ جیسا سوچا تھا معاملات ویسے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ میز پر رکھے انٹرکام کی آواز نے انہیں متوجہ کیا۔ انہوں نے فون کان سے لگا کر دوسری جانب کی بات سنی اور مہمان کو اندر آنے کی اجازت دینے کے بعد فون رکھا۔ مہمان انہیں ذاتی طور پر پسند نہیں تھا، مگر وہ رشتہ دار تھا اور وہ بامروت، مہذب اور مہمان نواز۔ ان کے خوبصورت دفتر کے دروازے اور ان کی میز کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور مہمان سے پہلے کمرے کے درمیان پہنچ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آج ہمیں کیسے یاد فرمایا جناب؟ وہ انہیں لیے صوفوں کی جانب بڑھے۔ اڑتی اڑتی خبر تو پہنچ ہی گئی ہوگی، میاں اشفاق جہاں نے رسمی حال احوال کے بعد کہا۔ جی، میر عثمان نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ میں نظر آ رہے شادی کے شاہانہ دعوت نامے کی طرف اشارہ کیا۔ میاں اشفاق نے بلند کہکہا لگایا، ہم اس معاملے میں آپ کی طرح بخیل نہیں۔ انہوں نے رکا درمیان میں رکھی میز پر رکھ کر میر عثمان کی جانب کھسکایا۔ میر عثمان اپنے حلقے میں کئی دنوں سے یہ افواہیں سن رہے تھے۔ انہوں نے اشفاق جاہ کو مبارکباد دی۔ کانگریچولیشنز اور دعائیں کہ آپ کو فیوچر میں پھر کبھی انویٹیشن دینے آنے کی حاجت نہ پیش آئے۔ ایک بار پھر میاں اشفاق جاہ نے کہا لگایا۔ اسی وقت دستک اور اجازت کے بعد باورتی ملازمہ ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ کبھی کبھار آنے والے مہمان تھے، مگر دیگر ملاقاتیوں کی طرح احکام ان کے لیے بھی درج تھے کہ انہیں کیا پسند ہے اور کیا پیش کیا جائے۔ عربک کافی بینز کی مہک سے سارا کمرہ بھر گیا تھا۔ یقین کریں آج بھی ہمیں اس کافی کی طلب یہاں تک لائی ہے، ورنہ بھابھی بیگم کے آفس جا کے انہیں کارڈ تھما دیتے۔ سیاہ بھاپ اڑاتے سیال والا مگ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک گہرا سانس لے کے خوشبو کا لطف لیا۔ ان کے آگے مگ رکھنے کے بعد ٹرے لیے لڑکی واپس چلی گئی۔ وہ کافی بینز اتنے خاص اور کم یاب تھے، ورنہ آفاق جہاں کے لیے مہنگی ترین کافی حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ بتائیں کیسا بیت رہا ہے پہلا تجربہ؟ اگلے کی ہمت ہے یا نہیں؟ ان کی مراد میر عثمان کی شادی شدہ زندگی تھی۔ اتنا اچھا کہ دوسرے کی کوئی خواہش نہیں۔ میر عثمان نے مسکراتے ہوئے مگ اٹھا کے ہونٹوں سے لگایا۔ نائس۔ میاں اشفاق جہاں نے خوش دلی سے کہا۔ عدن اور آپ پرفیکٹ میچ ہیں۔ میر عثمان اس تعریف پر مسکرا کے رہ گئے۔ بس آپ دونوں نے یہ ریئلائز کرنے میں بڑی دیر کر دی۔
فیملی ٹرمز تو تھے آپ دونوں کے، تو پہلے خیال کیوں نہ آیا؟ یہ سوال ان سے پہلے بھی پوچھا جا چکا تھا۔ اب ہم کیا کہیں، ہر ایونٹ کا وقت ہوتا ہے، ہمیں تو پہلے خیال نہیں آیا تھا، اور اب بھی کیوپڈ آپا تھیں۔ ویسے شکر ہے اپنے تلخ تجربے نے بھابھی بیگم کو شادی سے متنفر نہیں کیا، ورنہ ہم تو سوچنے لگے تھے کہ کہیں وہی آپ کے بیچلر ہوڈ کی وجہ تو نہیں۔ اشفاق جان نے ایمانداری سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ایسا ہوتا تو ہم اب تک بیچلر ہی ہوتے۔ میر عثمان نے کافی کے ساتھ کوئی اور کڑواہٹ بھی اندر دھکیلی تھی۔ نزاکت اور تمیز الدین عصر کے بعد باہر نکلے تو آدم کو کام کرتے دیکھ حیران ہوئے، جو پوری سنجیدگی اور تندہی سے عقبی کتے کی صفائی کر رہا تھا۔ سبیل پڑھائی شروع کر چکی تھی۔ وہ خود تو آرام سے پڑھ لیتی تھی، لیکن صفا کو پڑھنے بٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کو اردو ڈرامہ، تاریخ اور ارتقاء سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس کر دو، اس نے جمائی لی، تم سے پوچھ پوچھ کے لکھ لوں گی یہ والا پیپر۔ وہ پلنگ سے اٹھ گئی۔ کئی دن سے واک نہیں کی صبح کی، ابھی ایوننگ واک کر لیتے ہیں۔ اسے کسی بھی بہانے سے کمرے سے باہر نکالنا تھا۔ ارے، اس نے سبیل کو کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ یہ کمرہ کیا اس نے خود کہہ کے لیا ہے؟ اس نے مڑ کے سبیل کو دیکھا۔ مطلب؟ سبیل نے الجھ کے پوچھا۔ سوچو ذرا، کون باہر اس اجاڑ سے کمرے میں رہنا پسند کرے گا جب تک اس کا کوئی اور ارادہ نہ ہو؟ کیسا ارادہ؟ سبیل نے اکتا کے پوچھا۔ اسے پتا ہوگا سامنے والے کمرے میں 2 لڑکیاں رہتی ہیں۔ سبیل نے فوراً اس سے نظر ہٹا لی، گویا وہ اس شب کی جھلک اس کی آنکھوں میں دیکھ لے گی۔ اس کا مطلب ہوا وہ کوئی بہت ہی… اس کے اگلے الفاظ وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے اسے بولنے نہیں دیا۔ ویسے میں سمجھ گئی تم یہ ڈرامہ مجھے ڈرامے کی تاریخ اور ارتقاء بھلانے کے لیے کر رہی ہو۔ ہماری حفاظت سے بڑھ کے کون سا ڈرامہ؟ صفا نے پاس آ کے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کے بستر پہ پھینکی۔ چلو ہم ابا سے کہتے ہیں کہ… تمہیں کیوں لگتا ہے اوک ہاؤس میں ایک تم ہی عقل مند ہو؟ سبیل نے کتاب اٹھائی۔ وہ صدیقی آیا تھا نا، اس نے ملازمت دی ہے، تم نے… میں نے یا دادی اور تمیز چاچا نے نہیں۔ اچھا، وہ صدیقی آیا تھا نا، اس نے ملازمت دی ہے، تم نے، میں نے یا دادی اور تمیز چاچا نے نہیں۔ اور تمہاری تسلی نہیں ہو رہی تو کر لو صدیقی کو فون۔ یہ خیال ہی اتنا برا تھا کہ صفا چپ ہو گئی۔ چلو مجھے سب کی چائے بنانی ہے۔ اسے کسی طرح پڑھائی سے جان بچانی تھی۔ شام کی چائے دادی بناتی ہیں روز، شرم کرو۔ صفا نے اسے شرم دلا کے حساب برابر کیا۔ میں ایک بزرگ کا کام کم کر رہی ہوں اور تمہیں پرواہ ہی نہیں، اٹھو۔ اس نے سبیل کو کھینچا۔ یاد رکھنا میں پیپر میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سبیل اس کے ساتھ ہو لی۔ پھر میں بھی دعا کروں گی تم فیل ہو جاؤ، اور دیکھنا اگلے سال میری بددعا کے ڈر سے شرافت سے کاپی کرواؤ گی تم۔ صفا کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ نیچے نسیم بانو باورچی خانے میں ہی جا رہی تھی۔ دادی آپ باہر بیٹھیں، صفا چائے اور حلوہ لا رہی ہیں سب کے لیے۔ نسیم بانو شفقت سے مسکرا کر پورچ کی سمت جانے لگے۔ سب کے لیے حلوہ؟ صفا نے گھورا۔ ہاں، حلوہ ذرا سا بچا ہے، اسی لیے تو۔ سبیل پلکیں جھپکاتے ہوئے شرارت سے مسکرائی۔ میں نہیں بنا رہی دوبارہ۔ صفا نے صاف انکار کیا۔ دادی نے ابھی تک سب کو کہہ دیا ہوگا۔ وہ تینوں یعنی نسیم بانو، تمیز الدین اور نزاکت میٹھے، خاص طور پہ سوجی کے حلوے کے شوقین تھے۔ اردو ڈرامے کی تاریخ سے بہتر پھر بھی حلوہ بنانا ہے۔ صفا نے اپنا حوصلہ بڑھایا۔ بناؤ، اس کے بعد وہ پڑھنا تو ہے ہی۔ سبیل نے اس کی جان نہیں چھوڑنی تھی، صفا بھی جانتی تھی۔ تمیز الدین اور نزاکت کے ساتھ نسیم بانو بھی اکب کا چکر لگانے گئیں تو متاثر ہوئی تھی۔ اس نے چھوٹا سا حصہ ہی مکمل صاف کیا تھا، مگر دیکھ کے لگ رہا تھا وہ سلیقے اور منصوبے سے کام کرنے کا عادی ہے۔ آدم نے تمیز الدین اور نزاکت سے کہا تھا کہ اسے مزید کچھ اور سامان کی ضرورت ہے، اور تمیز الدین نے تسلی دی کہ وہ کل ان کے ساتھ بازار جا کے جو بھی ضروری ہے وہ لے سکتا ہے۔ کلہاڑی، بیلچا، کینچی، کرچھی جیسے اوزار تھے، مگر اسے مزید 1-2 چیزیں درکار تھیں۔ وہ نہ چائے دینے باہر گئی، نہ ہی رات کے کھانے پر صفا کے ساتھ نیچے اتری۔ پڑھائی کا بہانہ کیے وہ اوپر اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ سب کے جانے کے بعد جب صفا نے آواز دی تب وہ نیچے اتری۔ صفا باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی تب وہ اپنی ڈائری لیے پورچ کی دیوار پر آ بیٹھی تھی۔ پورچ کی چھت کے نیچے دروازے کے دونوں جانب 1.5-2 فٹ اونچی دیواریں تھیں۔
چوڑائی زیادہ تھی سو وہ سب ہی اسے بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اکثر شام کی چائے بھی یہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں اکثر آمنے سامنے والی دیوار پر پیچھے ستون سے پیٹھ لگا کر دیوار پر آگے پیر پھیلا کے وہاں گھنٹوں گپے لگاتی تھیں۔ چلو ایک راؤنڈ لگائیں۔ صفا آئی تو اس کے ہاتھ سے ڈائری لے کر بازو میں رکھی اور اس کا ہاتھ کھینچا۔ سبیل قلم بھی وہیں رکھتی اس کے ساتھ ہو لی۔ نزاکت جیپ کے پاس ہی اپنا فولڈنگ پلنگ بچھا کر لیٹا تھا۔ وہ گرمیوں میں اکثر باہر سو بھی جاتا تھا۔ اب تم اوپر جا کے یہ مت کہنا کہ پیر درد کر رہے ہیں اس لیے آج پڑھائی نہیں۔ اسے صفا کے سارے بہانے معلوم تھے۔ نہیں کہوں گی، بس تم پڑھنے کی ضد مت کرنا۔ سبیل کو ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں کچھ دیر وہیں ٹہلتی رہیں۔ آدم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا مگر وہ دونوں اس طرف گئی ہی نہیں۔ نسیم بانو اپنے کمرے میں تھیں۔ تمیز الدین ہال میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ کچھ وقت بعد وہ ان دونوں کو جلد اوپر جانے اور سونے کی تاکید کرتے چلے گئے۔ وہ دونوں جب چہل قدمی کے بعد کسی بات پر الجھتی اندر گئیں تو سبیل کو ڈائری کا خیال ہی نہیں آیا۔ دفتر سے نکل کر جب ان کی کار ٹریفک سگنل پر رکی تو یوں ہی نظر دائیں جانب والے آئینے پہ پڑی اور اس میں نظر آ رہا بائک سوار انہیں جانا پہچانا لگا۔ سیاہ ہیلمٹ میں چھپا سر، لمبا قد، دبلی پتلی سی جسامت اور ہاتھوں میں سیاہ دستانے۔ انہیں یہ کل صبح بھی نظر آیا تھا اور اس لیے یاد رہ گیا کہ انہوں نے اندرون شہر میں کم ہی اس طرح کا ہیلمٹ پہنے کسی کو دیکھا تھا۔ مختلف سواریوں کا شور، دھواں، ہارن اور ٹریفک کے ساتھ جا بجا سگنلز کی وجہ سے پہلے ہی ان راستوں پر تیز رفتار سے کوئی سواری دوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس بھیڑ میں جتنی بھی دو پہیوں والی سواریاں تھیں ان میں ایک دو کے سر پہ ہیلمٹ تھا، وہ بھی بس رسماً پہن رکھا تھا۔ جن دنوں RTO شعبے والے مستعد ہوتے بس ان دنوں جرمانے سے بچنے کے لیے ہیلمٹ عام ہو جاتے۔ اس طرح مکمل چہرہ ڈھانپنے والے سیاہ ہیلمٹ اور سواریاں ہائی وے یا نسبتاً کم بھیڑ والے راستوں پر نظر آتی تھیں جہاں سواریوں کی رفتار کم سے کم بھی 70-80 ہوتی ہے۔ انہوں نے اس سے قبل کبھی توجہ نہیں دی تھی مگر اس وقت اپنی بے پرواہی کا احساس ہوا۔ ان کی ساری توجہ بس عدن پر تھی اور وہ ان کے بعد سے اپنے اطراف سے کوتاہ نظر ہو گئے تھے۔ تو کیا عدن کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیں الجھائے رکھیں تاکہ ہم باقی معاملات اور اپنے اطراف سے بے خبر ہو جائیں؟ انہوں نے بے آرام ہو کر پہلو بدلا۔ کار میں ڈرائیور اور ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ان کا معاون صبح ہی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کی بے اعتباری کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی کی مدد لینا نہیں چاہتے تھے اور جس پہ اعتبار کیا تھا وہ خاموش ہو گیا تھا۔ بتی سبز ہوتے ہی دیگر گاڑیوں کے ساتھ ان کی کار بھی آگے رینگ گئی۔ ان کی نگاہ اب شیشے میں نظر آ رہے اس بائک سوار پر تھی جس کی دھیمی رفتار اسے کار کے پیچھے ہی رکھی تھی۔ کوٹھی خیابہ میں آج بھی عشائیے پر سب موجود نہیں تھے۔ عدن اور میر عثمان کھانے کے بعد دیوان خاص میں ٹی وی دیکھ رہے تھے جب بیگم عنایت جہاں آئیں۔ میر عثمان ان سے ملاقات کی خاطر ہی وہاں وقت گزار رہے تھے۔ عدن انہیں دن بھر کی رداد سناتے ہوئے سرسری رشتان سے ملاقات اور سلمان کے فون کا بھی بتا چکی تھی۔ اشفاق بھائی آئے تھے۔ حال احوال اور ان کی انتخابی سرگرمیوں پر کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا۔ عنایت جہاں کا چہرہ تن گیا۔ وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر چکی تھی مگر بیٹے کو باپ اور اس کے خاندان سے ملنے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ کوئی بندش میر عثمان پر بھی نہیں تھی مگر وہ خود کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ دعوتیں آتیں، کبھی کوئی ملنے بھی آ جاتا مگر وہ ان دعوتوں تقاریب میں شرکت کرتی تھیں نہ کسی سے ملتی تھیں۔ کوئی گھر یا دفتر آ بھی جاتا تو ان کے انداز حوصلہ شکن اور کسی قدر تحقیر آمیز ہوتے تھے۔ ان کے حلقے میں یہ بات سرگوشیوں میں عام تھی کہ آفاق جاہ کی ساری وراثت رشتان کو ہی ملے۔ اس شرط نے انہیں طلاق لینے سے روکے رکھا ہے اور رشتان کو نہ روکنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ کسی نے کبھی صفائی دینے کی کوشش کی تھی نہ جھٹلایا تھا کہ افواہیں اور قیاس آرائیاں بھی ان جیسے افراد کی زندگی کا لازمی جز تھیں۔ ویکنڈ پر نکاح اور ریسیپشن ہے۔ عنایت جہاں نے پہلو بدلا۔ آپ دونوں ضرور شرکت کریں، رشی کو بھی لے جائیے گا۔ ثروت خاتون اپنے مخصوص مؤدب انداز میں نمودار ہوئی۔ ہم ڈنر کر چکے ہیں اور آج کافی بھی کافی ہو گئی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ان کے کچھ پوچھنے سے قبل عنایت جہاں نے کہا۔ وہ ان کے درمیان رکی نہیں۔ مصروفیت اور تھکان بہانے نہیں، حقیقی جواز تھے۔
جو وہ اپنی خوابگاہ میں آ گئی، مگر اس ذکر نے ماضی کی تلخ یاد تازہ کر دی تھی۔ جب میر قربان علی خان نے ان کے سامنے پہلی بار میاں آفاق جاہ کا نام لیا تھا۔ لیکن کیوں ابا؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ ابھی ہم نے کل ہی آپ سے مکمل روڈ میپ شیئر کیا ہے کہ اگلے 2 سال ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ وہ سب کیجئے، کس نے روکا ہے، لیکن شادی بھی اہم فریضہ ہے۔ مگر ابا ہم ابھی، آپ پہلے میاں آفاق جاہ سے مل لیں، باقی مذاکرات اس کے بعد۔ میر قربان علی نے ہمیشہ کی طرح انہیں مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ وہ جانتی تھیں اب ان کے ابا مزید اس موضوع پر ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ ان کے لیے آفاق جاہ اجنبی نہیں تھے، ان سے عمر میں چند سال بڑے اور انہی کی طرح رائل بھی۔ انہیں چونکہ میر قربان علی خان سے اپنی بات منوانی تھی، لہٰذا انہوں نے میر قربان علی کے حکم کے مطابق یہ خاص ملاقات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ انہیں تب تک میاں آفاق جاہ سے کوئی شکایت تھی، نہ ان کے متعلق کوئی منفی خیال تھا، مگر وہ ان سے اس مقصد سے ملتیں اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے حلقے میں آفاق جاہ اور اپنی شادی کی چہمگوئیاں سن لیں، اور انہیں یہ بات زہر لگتی تھی کہ انہیں اندھیرے میں رکھا جائے۔ انہیں سب سے زیادہ بے عزتی اسی وقت محسوس ہوتی تھی جب ان کے ساتھ ان کے پیچھے کوئی اور کھیل کھیلا جائے۔ انہوں نے میر قربان علی خان سے ہی سیکھا تھا کہ اپنے مقصد اور مطالبے میں ہمیشہ صریح ہونا چاہیے۔ انہوں نے ان سے صاف بات کی، ہم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں ہاسپٹیلٹی بزنس بھی اٹریکٹ نہیں کرتا، ہم نے پالیٹکس میں ابھی سٹارٹ لیا ہے، ہمیں اسی فیلڈ میں رہنا ہے، ہمارے بہت پلان اور خواب ہیں، آپ بھی جانتے تو ہیں ابا ہم کتنے پیشنیٹ ہیں اس معاملے میں۔ سلجھے انداز میں آغاز کرتے ہوئے آخر میں وہ جذباتی ہو گئیں اور ان کے پاس آ کر رک گئیں۔ وہ جتنی بے چین تھی، میر قربان علی خان اتنے ہی شانت تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ حالیہ سینسس مردم شماری کے بعد انتخابی حلقے کی تبدیل شدہ حدود میں آپ ابھی سے کام شروع کرنا چاہتی ہیں۔ نئی مردم شماری کی بنیاد پر کچھ عرصے میں سبھی حلقوں کی حدود بندی نئے سرے سے طے ہونا تھی اور ان کے حلقے میں ایک بالکل نیا علاقہ شامل ہونے کی امید تھی۔ جی، ان کی آواز جذبہ جوش سے بلند ہو گئی تھی۔ ہم نے وہاں سروے بھی کروا لیا ہے، اس علاقے میں فیمیل ووٹرز کا پرسنٹیج کافی ہے اور وہاں لڑکیوں کی کم عمر میں شادی اور تعلیم کی کمی سب سے بڑا ایشو ہے۔ ہم نے سوچا ہے وہاں ان 2 ایشوز پہ کام شروع کریں گے اور جب الیکشن ہوں گے تو ہمارا کیمپین بھی اسی کام پر بیس ہوگا۔ عنایت جہاں نیا خون، نیا جوش، نئے خواب اور نئے ارادے رکھنے والی جوان سیاستداں تھیں۔ ابھی اگلے انتخابات 2 سال دور تھے، مگر ان میں فتح حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ابھی سے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ دور اندیش ہی نہیں بلکہ بہت اچھی منصوبہ ساز اور حکمت عملی کی ماہر بھی تھیں۔ وہ اس تجویز اور منصوبے کے ذریعے ایک طرح سے سیاسی حلقوں میں خود کو ایک الگ سیاسی قوت کے طور پہ متعارف کرانے کی خواہش رکھتی تھیں۔ ایک خاتون سیاستدان کا عورتوں کے مسائل پہ بات اور حل کی کوشش عوامی سطح پر ان کا مثالی پیکر تراشنے کے لیے اچھا ہتھیار اور پہلی سیڑھی تھی۔ وہ اپنے ابا کے سائے سے نکل کے اپنی الگ شناخت اور جگہ بنانے کی تگ و دو کا آغاز کر رہی تھیں۔ یہ سب انہوں نے اپنے ابا سے کہا نہیں تھا، مگر وہ زرک نگاہ رکھتے تھے۔ وہ باپ تھے جن کی اولاد کو ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اولاد خود بھی نہیں۔ آپ شادی کر لیں، پھر ہم آپ کے اس پروجیکٹ میں قطعی مداخلت نہیں کریں گے۔ انہوں نے بڑے رسان سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ آپ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ابا؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ ہم واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وہ دیں جس کی ہمیں آپ سے امید ہے اور ہم آپ کی خواہش اور پلاننگ کا احترام کریں گے۔ ابھی سے آپ جو نام دینا چاہیں دیجیے۔ وہ ایسے ہی تھے، اپنی اولاد سے صاف گو اور 2 ٹوک بات کرنے والے، مقصد اور مطالبے میں شفاف۔ میر قربان علی خان نے اس وقت بھی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا تھا، آپ ہمیں گھر گرستی میں الجھانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ناراض لہجے میں کہا، بیٹا یہ تو آپ پہ منحصر ہے، آپ کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ ہم نہ آپ کی گرستی میں مداخلت کریں گے، نہ ہی اس پروجیکٹ میں۔ اور اس پروجیکٹ کے لیے ان کا جنون ہی تھا جو اپنے باپ کو خوش کرنے، ان کا دل رکھنے کے لیے وہ میاں آفاق جاہ سے ملی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے وہ ان سے ملی نہیں تھی، مگر اس خاص مقصد کے لیے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، اور اس رسمی پہلی ملاقات میں ہی وہ انہیں ایک مشاعرے میں لے گئے۔ یہیں ان دونوں کے شوق اور مزاج کا فرق واضح ہو گیا تھا۔ پھر بھی میر قربان علی خان کو یہ جوڑ مناسب اور صحیح لگا تھا۔
انہیں لگا تھا اس ملاقات کے بعد وہ مزید چند ملاقاتوں تک میر قربان علی خان کو یہ اشارہ دیں گی۔ وہ سوچ رہی ہیں، غور کر رہی ہیں، اور وہ خوش ہو کے جیسے ہی ان کے منصوبے کو ہری جھنڈی دیں گے وہ سہولت سے میاں آفاق جاہ کے لیے انکار کر دیں گی، مگر آخر وہ ان کے باپ تھے۔ ہم نے تو وہ سب حاصل کر لیا ابا جو ہم چاہتے تھے، لیکن آپ کے خواب؟ عنایت جہاں نے حال میں لوٹتے ہوئے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھا اور گردن اونچی کی۔ کاش آپ ہوش و حواس میں یہ سب دیکھ سکتے کہ آپ کس قدر غلط تھے، آپ نے ہمیں کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے سچے موتیوں والے بندے کان سے نکالے اور پھر گلے کی مالا کھولنے لگی۔ ہم نے تو اس گھر میں نور الدین دیوان کی بیٹی کو آپ کی بہو کا رتبہ تک دلا دیا ہے۔ ایک طنزیہ مگر فاتحانہ مسکراہٹ ان کے لبوں پر رینگ گئی۔ جس بیٹے کو آپ اپنا سیاسی اور خاندانی جانشین مانتے تھے وہ اب تک ماضی کو شکست نہیں دے سکا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکا، وہ اب بھی اسی وقت میں جی رہا ہے۔ وہ اتنا کمزور ہے کہ ایک غلطی سے سنبھل نہ سکا، اور آپ ایسے ناتواں کو اپنا سیاسی جانشین بنانا چاہتے تھے۔ یہ سب آپ کی بیٹی کر رہی ہے جسے آپ نے چٹکی سے پکڑ کے مکھی کی طرح باہر نکال پھینکا تھا۔ سب حاصل کر لینے کے بعد بھی ان کے اندر کی تلخی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود بھی نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے اندر کی یہ آگ سرد ہو۔ ہم جلد وہ بھی کر دکھائیں گے جس کے بعد آپ کے بے جان وجود سے چیخیں ابل پڑیں گی۔ ان کا یہ ارادہ نیا نہیں، بڑا پرانا تھا۔ جب آدم نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اور بتی بند کی اس وقت ہی نزاکت بھی اپنا فولڈنگ پلنگ دیوار سے لگا کے اندر چلا گیا۔ وہ کب سے باہر پلنگ پہ لیٹا اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اندر آ کر وہ کچھ دیر پرسوت سا میز کے پاس کھڑا رہا، پھر صدیقی کا دیا فون اٹھا کر اسی کا نمبر ملایا۔ بولو۔ صدیقی کا لہجہ مالکوں والا تھا۔ میرے کیس کے بارے میں آپ کو جو بھی پتہ چلے مجھے بتائیے گا پلیز۔ التجائیہ اور عاجز لہجے سے میل کھاتے ہوئے اس کی شکل پر بھی وہی تاثر امٹ آیا تھا۔ ہم فارغ لوگ نہیں ہیں۔ صدیقی کی آواز میں تنفر تھا۔ تمہاری مشکل میں مدد کی ہے، یہ احسان یاد رکھو، ڈیمانڈز نہ کرو۔ یہ ڈیمانڈ نہیں، ایک ریکویسٹ ہے۔ آئندہ کوئی کام کی بات ہو تب ہی فون کرنا۔ سخت لہجے میں کہہ کے صدیقی نے فون رکھ دیا۔ آدم نے فون میز پر اچھال دیا۔ اس کے چہرے کا تاثر معمولی اور پرسکون تھا۔ وہ بھانپ گیا تھا کہ صدیقی کی کمزوری اس کی انا تھی، اور اس میں وقفے وقفے سے غبارے کی طرح ہوا بھرتے رہنا ایک اچھی حکمت عملی۔ اسے نہیں علم تھا کہ فون کس حد تک کمپرومائزڈ ہے، پھر بھی وہ اس میں اپنے کیس اور فٹنس اسٹوڈیو کو بار بار سرچ کر رہا تھا۔ وہ فون وہیں چھوڑ کے کمرے سے باہر نکلا۔ آج بھی چاندنی بکھری تھی۔ وہ یوں ہی پورچ اور گیٹ کا جائزہ لینے اس طرف آیا تو ہال میں روشنی دکھائی دی۔ دور سے ہی کھڑکی سے اندر دیکھا تو ہال میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بتی بجھانے کے ارادے سے ہال میں گیا، بتی بجھا کے دروازہ بند کر کے پلٹا تو پورچ کی دیوار پہ رکھی ڈائری پر نگاہ پڑی۔ اس نے ڈائری اٹھائی، کھولی اور دیکھتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ شما کا دل اداس تھا۔ وہ سر جھکائے بے دلی سے ٹہل رہی تھی۔ جب دل بے وجہ اداس ہو تو دنیا کے ہر ذرے میں دکھ اور آنسو نظر آتے ہیں۔ اس کی نگاہ بھی پیروں تلے آنے والے کنکر پہ پڑی اور اسے کنکر کا دم گھٹتا محسوس ہوتا۔ اس نے سوچا، اور اگلے پل وہ ان ننھے پتھروں کے بیچ تھی۔ ایسی بے جان شے بننے کا پہلا موقع تھا۔ وہ سوچ تو رہی تھی مگر ہلنے جلنے پر قادر نہیں تھی۔ اسے پہلی بار ڈر لگا۔ اس نے گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا اور چونک گئی۔ آس پاس سب اس جیسے ہی سیاہ سرمئی تو کچھ ذرا اجلے سے مختلف جسامت والے پتھر تھے۔ اس نے نظر اوپر اٹھائی اور دریچے میں اسے لڑکی دکھائی دی۔ شما نے سوچا یہ وہاں کیوں کھڑی ہے؟ پھر اس نے دیکھا وہ لڑکی ہاتھ میں سفید دوپٹہ لیے تھی جس پہ لکھا سوال، کیا یہ اس سے تھا؟ شما نے چیخنا چاہا، میرا نام شما ہے، مگر پھر اسے یاد آیا اس دفعہ اس کے پاس آواز نہیں ہے۔ اس نے ذرا نظر گھمائی اور بائیں طرف اسے ایک لمبا سا جن جیسا انسان دکھائی دیا۔ قریب کھڑی گاڑی اس کے لیے کسی ڈائناسور سے کم نہیں تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ وہ انسان نیچے ان کی طرف جھکا۔ شما ڈر کے دبک گئی۔ بدلی شکل اور روپ میں کسی انسان کا اسے ہاتھ لگانا شاد ہی ہوتا تھا، اور اس وقت تو اس کے پاس ٹانگیں تھیں پر تھے
टांगें थीं पर थे ना आवाज़ थी। वो उसके पड़ोसी चंद पत्थर उठा के सीधा हुआ और गाड़ी के करीब चला गया। ऊपर खड़ी लड़की इश्तियाक भरी नज़रों से उस तरफ ही देख रही थी। ज़रा देर बाद वो फिर झुक के शुमा के पड़ोसियों को उचकने लगा। अब शुमा के दिल में तजस्सुस जागा कि वो उन पत्थरों से कर क्या रहा है। उसने दुआ की कि अगली बार वो उसे भी उठा ले, और वही हुआ। वो खुद ही उछल के उसकी नज़रों में आने की कोशिश करती, लेकिन वो बेजान जो थी, खुद से हिलने जुलने से कासिर। इस दफ़ा जब वो झुका तो उसने शुमा को भी उठा के अपनी हथेली में रख लिया। शुमा दिल थामे अगले मरहले की मुंतज़िर थी। वो खड़ा हुआ और मुट्ठी में इकट्ठा पत्थरों को फिर पकड़कर नीचे रखने लगा। इस उठने और फिर वापस नीचे रखे जाने में शुमा के पेट में वैसे ही हवा भरी जा रही थी जैसे वो हवाई झूले में बैठने पर होती है। एक दो बार फिर यही दोहराने के बाद उसने अपने फ़ोन से शुमा और उसके साथी पत्थरों पर रोशनी डाली। शुमा की आंखें चुंधिया गईं, मगर फिर उसने ऊपर खिड़की में देखा। वो लड़की ज़ेरे लब कुछ दोहरा रही थी। वो नाम था, उस लड़के का नाम। शुमा का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि ऊपर खड़ी लड़की के चेहरे पर खुशी ही ऐसी थी। उस लड़की ने अपनी 19 साला ज़िंदगी का सबसे पुरजोश और वलवला अंगेज़ काम उस लम्हे किया था। कोई इस वक्त उसकी दिली कैफियत समझ नहीं सकता था, मगर शुमा समझ रही थी कि वो गवाह थी इस दरीचे और आंगन वाली मुलाकात की, एक बेआवाज़ गुफ्तगू की और बहुत सारे नए नवेले पहले पहले एहसासात की, एक कीमती याद की, एक खूबसूरत रात की, एक नन्ही सी कहानी की, एक अजनबी की मेहरबानी की, एक नाम की रोनमाई की। और शुमा खुश थी, बहुत खुश, कि आज बेजान शय हो के भी वो किसी की ज़बान बनी थी। उसने अल्फाज की जगह ली थी। वो आवाज़ थी, एक बेज़रर, बेइरादा और बेमायनी वाक़या जो आहट पर आदम ने सर उठाया। वो भी आदम को देखकर रुक गई और नज़र जब उसके हाथों तक गई तो दिल किया सर पीट ले। ऊपर सफ़ा सो गई थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठ बैठी। डायरी का ख्याल आया तो याद आया कि वो तो नीचे ही रह गई है। उसने खुले बालों को लपेट कर कैचर लगाया और दुपट्टा लेकर नीचे उतरी। उसकी बाईं खुली हथेली इतनी चौड़ी थी कि उस पे डायरी धरी थी और दूसरा हाथ खुले सफ़े पर था। आदम खड़ा हुआ। दोनों ही कुछ लम्हे एक दूसरे के बोलने के मुंतज़िर चुप रहे। सबील वहाँ काम से आई थी, सो पहल उसी ने की। डायरी? उसने वहीं रुकते संभलते हुए अंदाज में उसके हाथ की तरफ इशारा किया जो उससे बात करते हुए हो जाता था। आदम ने खुली डायरी को अंदर चारों उंगलियों और सरवर पर अंगूठे से संभालते हुए तहरीर शुदा सफ़हात का रुख उसकी तरफ किया। वह खुले सफ़हात स्याह थे, मगर सबील इतनी दूर से ना पढ़ सकती थी, ना समझ आ रहा था कि वो शुमा का कौन सा कारनामा पढ़ रहा था। ये आपने लिखा है? आदम ने पूछा। इस पहर की खामोशी में उसकी धीमी, गहरी और भेद भरी आवाज़ कोई सहर तारी होने लगा था। सबील ने फिर खुद को दिल ही दिल में डपटा। अब जाने ये कौन से किस्से की बाबत सवाल था, मगर उस डायरी का हर लफ्ज़ उसने लिखा था, सो अस्बात में सर हिलाया। वेरी इंटरेस्टिंग। सबील ने नज़रे गायत से उसके चेहरे का जायज़ा लिया कि वो उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा, और वहाँ बहुत कुछ था सिवाय मजाक के। सबील ने फ़ौरन नज़र हटा के हाथ आगे किया। आदम ने डायरी बंद नहीं की और ऐसे ही आगे बढ़ाई। सबील ने डायरी लेके बंद की और दोनों हाथ पीछे कर लिए, ताहम बंद डायरी में उसकी अंगुश्ते शहादत उन सफ़हात के दरमियान थी जो आदम ने उसे दिखाए थे। वो यूं ही खड़ी रही तो आदम ने झुक के कलम उठाया और उसे दिया। शब बखैर। पीछे एक हाथ से डायरी थामे दूसरे हाथ में कलम थामते हुए वो इतनी शर्मिंदा हुई कि झट अंदर चली गई। आदम भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जाते हुए उसने पलट के हॉल की खिड़की की तरफ देखा। अंदर बत्तियां बंद थीं, मगर चांदनी चुपके से खिड़की से अंदर जाकर उसकी मुआवनत कर रही थी। सबील सोफे के पास रुक कर डायरी खोल के देख रही थी। चंद सत्रों पर सरसरी नज़र डालते ही उसने आंखें मींच के डायरी से चेहरा छुपाया। उफ! उसकी आवाज़ धीमी थी। आदम मुस्कुराता आगे बढ़ गया।
جیپ کا پچھلا دروازہ کھول کے وہ اندر بیٹھا اور پھر جھک کے سامنے والی نشست کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ میں وہی چھوٹا سا فون تھا جو گزشتہ رات اس نے وہاں رکھا تھا۔ سوئچ آن کرنے کے بعد اسے حیرت ہوئی کہ کوئی SMS نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ زیادہ دیر وہاں رکنا بے احتیاطی تھی۔ دوسری جانب بھی کوئی غیر ذمہ دار انسان نہیں تھا اور اس پیش قدمی کے بعد خاموشی بھی تشویشناک تھی۔ وہ پریشان ہوا، فکر مند بھی، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے سخت ہدایت تھی کسی اور طریقے سے رابطہ نہ کرنے اور کسی اور سے رابطہ نہ کرنے کی۔ اس نے اس بار صرف سوالیہ نشان بھیجے۔ کچھ پل بعد وہ پیغام بھی مٹائے اور فون سوئچ آف کر کے واپس چھپا دیا۔ واپس کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا۔ دریچہ روشن تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر بستر پر لیٹا تو ذہن کوئی جواب نہ ملنے کی وجوہات میں الجھا تھا۔ کروٹ بدلتے ہی سامنے کھلی کھڑکی تھی۔ چاند ستاروں کی روشنی میں باہر صحن اور پورچ دکھائی دے رہا تھا۔ ذہن اب فون سے ہٹ گیا تھا۔ شما، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ایسی انوکھی تحریر پڑھنے کا پہلا اتفاق تھا اور وہ ابھی تک حیرت بھرے سحر میں مبتلا تھا۔ اسے یاد آیا اور وہ آگے کی تحریر جاننے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ اس نے تو کمرے میں جانے کے بعد چند پل ہی ان لمحوں کو سوچا تھا، مگر ڈائری نے اسے سمجھایا کہ اوپر کھڑی لڑکی کے لیے وہ کس قدر خاص موقع تھا۔ ایک بار پھر وہ سارا منظر کسی فلم کی طرح اس کی یادداشت کے پردے پر لہرانے لگا۔ یہ کیا سوچنے لگے؟ بڑی دیر بعد احساس ہوتے ہی اس نے خود کو سرزنش کی۔ تم جس کام کے لیے بھیجے گئے ہو وہ یاد رکھو بس۔ وہ پھر چت ہو کر پنکھے اور چھت کو دیکھنے لگا۔ کام کے علاوہ اپنی زندگی تو نہیں روک سکتا ہوں نا۔ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے خود کو ہی یاد دلایا۔ وہ کون ہے تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا؟ حوصلہ شکن خیالوں کی کمی نہیں تھی۔ سبیل، ایک خوبصورت لڑکی جو اپنے جیسی ہی دلچسپ باتیں لکھتی ہے اور جو وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہو؟ پھر کھڑکی کی طرف کروٹ لی۔ تم کب سے خود پہ جبر کرنے اور خود کو روکنے لگے؟ آخر وہ آدم تھا اپنی شرائط اور مرضی سے زندگی گزارنے والا، آزاد، خود مختار اور دل کی سننے والا۔ پھر اس نے خود کو روکا نہ ٹوکا۔ صرف سبیل اور ڈائری ہی نہیں، وہ اس وقت کو بھی سوچ رہا تھا جب اس نے پہلی دفعہ اسے ٹیمپو سے باہر کودتے دیکھا تھا۔ میر عثمان آواز کیے بنا مسحری سے اترے اور شب خوابی کے لباس پر جامہ شب اوڑھ کے خوابگاہ سے باہر آ گئے۔ ان کا رخ نیچے میر قربان علی کی خوابگاہ کی طرف تھا۔ دروازہ کھلا ہی رہتا تھا۔ نرس اسی کمرے میں اپنے چھوٹے سے پلنگ پر محو خواب تھی جو پردے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دبے پیر چلتے اپنے ابا کے پلنگ کے پاس آ کر رک گئے۔ میر قربان علی خان کی آنکھیں بند تھیں، وہ بھی سو رہے تھے۔ میر عثمان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ تڑپ کے دل نے خواہش کی کہ وہ اٹھ جائیں، باتیں کرنے لگیں، انہیں سنیں اور پھر گلے لگا کے مشورہ دیں۔ وہ ان کے بغیر حقیقتاً اب خود کو اس دنیا میں تنہا محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے دیوار کے پاس کھڑا سٹول اٹھا کے پلنگ کے قریب رکھا اور اس پہ بیٹھ گئے۔ میر قربان علی خان کا جھریوں زدہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی پشت پر نرمی اور محبت سے بوسہ ثبت کیا۔ آپ نے کیوں ہمیں یوں تنہا کر دیا ہے ابا؟ وہ دل میں ان سے مخاطب ہوئے تو شکوہ کر ڈالا۔ جب بھی ماضی اور حال کے رازوں اور حقیقتوں کے بوجھ سے سانس لینا دو بھر ہو جاتا تو وہ اپنے ابا کے پاس آ کر یہ بوجھ ہلکا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کے لیے بھروسہ مند، رازدار اور صلاح کار تھے۔ ان میں ناراضگیاں اور اختلاف بھی ہوئے تھے، مگر میر قربان علی خان نے ان کے لیے یہ دو کردار تب بھی نہیں چھوڑے تھے جب وہ ایک زندہ دل، جوش اور امنگوں سے بھرپور جوان تھے۔ آسمان سے اونچے ان کے خواب تھے تو حوصلہ اس سے بھی بلند تھا، مگر پھر مہربان وقت بے رحم ہو گیا۔ ان کے بیرون ملک جانے کی مخالفت کرنے والے میر قربان علی خان نے ہی انہیں باہر بھیجا تھا، اور جب انہیں ان کے حادثے کی خبر ملی وہ واپس آئے تو ان کے پاس کئی پچھتاوے تھے، جن میں سر فہرست باپ سے غفلت تھی۔ بیگم عنایت جہاں ان کی پہلی اولاد اور قابل بیٹی،
اپنی تعلیم کے دوران ہی سیاسی میدان میں ان کے ساتھ سرگرم عمل تھیں۔ وہ اس بات سے خوش تھے مگر انہیں اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت توقعات تھیں، جبکہ وہ باپ سے بے پناہ محبت کرنے والے مگر ذمہ داریوں سے بھاگنے والے لاؤبالی اور من موجی نوجوان تھے، اس وقت تک جب تک وہ حادثہ نہ ہوا تھا۔ ابا، ہم زندگی میں پہلی بار کنفیوز ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ اس سوال کا ہمارے پاس ہمیشہ کلیئر جواب ہوتا تھا، مگر اب ہم خود کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا مشورہ، آپ کی رہنمائی چاہیے۔ اپنے ابا سے بات کرتے ہوئے وہ اپنے مزاج اور شخصیت کے سارے حفاظتی ذرا بکتر اتار دیتے تھے۔ ہمارا دل عدن کی جانب کھینچا جا رہا ہے اور دماغ کہتا ہے وہ آپا بیگم کی پسند ہیں۔ جو دکھائی دیتا ہے ہمیں اس فریب میں نہیں آنا چاہیے، مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے سارے خیال اور اندازے غلط ثابت ہوں۔ ہم اتنے بڑے جھوٹ سے واقف ہونے کے بعد کیسے کسی پہ اعتبار کریں؟ آپ نے ہمیں گھر کے اندر دشمن موجود ہو تو ان سے مقابلہ کرنا سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے تو وقت کے بہاؤ کے ساتھ خود کو آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن اب ہم خود الجھ گئے ہیں۔ یہ کتنا مصنوعی ہے، کتنا سچا، اور کیا واقعی ہمیں اس تعلق کی چاہت نہیں ہے؟ اندر کی جنگ میں ہم ہار رہے ہیں اور ابا، ان کی گرفت میر قربان علی خان کے ہاتھ پر سخت ہو گئی۔ یہی ایک مشکل نہیں ہے، ہم آپ کا انتظار جانتے ہیں، آپ نے سانسوں کو کس مشکل سے تھامے رکھا ہے۔ ہم شرمندہ ہیں اب تک آپ کا انتظار ختم نہیں کر سکے، لیکن ابا یقین کریں، ہم جی جان سے کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہم پر اس وقت تک ساری خوشیاں حرام ہیں جب تک ہماری تلاش ختم نہیں ہوتی۔ ہم اپنے گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس سے تو بہتر ہوتا ابا ہم دنیا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے اور سزا کاٹ لیتے۔ ہم جانتے ہیں آپ ہماری آزادی اور خوشی چاہتے تھے، مگر یہ آرام دہ زندگی تو ہمیں۔ انہوں نے رک کر ایک بھاری سی سانس آزاد کی۔ اب تو کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب ہمیں وہ لڑکتی گرتی کار نظر نہ آئے۔ ان کی آنکھوں میں اذیت بڑھنے لگی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.